If you pray in the name of Jesus, come on, begin to pray. Something is happening. La brakata kariata piando, le brakata karabasando, mantata piando, le ketelebe zandi, ata prato piando, le brekete piando, rakasata piando, ekato grande, come on, pray, kato grande, ikiato, le ketete, brakasata rianda, ilia kato grande, ekasata piando, le kato grande, ikiando, rekesete, katarande, ikiando la rosato, come on, pray, kato grande, ikiando la rosato, la brakasata piando, यीशु के नाम से। कुछ लोग अभी लेजी हैं, पता नहीं आपको सर्दी लग रही है। जब आप दुआ करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आपकी बॉडी मूव करेगी, आपको उठाने लगेगी। दूसरा, जब आप दुआ करेंगे, खुदा आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा। दोनों हाथ बुलंद करेंगे, बोलेगा आप यीशु के नाम से, जो कोई भी पावर इस साल मेरे फाइनेंसिस को ब्लॉक कर रही है, मेरी दौलत को रोक रही है, मेरे हिस्से की ब्लेसिंग को रोक रही है, मेरे हिस्से के मिरेकल को रोक रही है, मेरे दरवाजों को बंद कर रही है। Enough is enough. जब ताली बजाओ और दुआ करो, रूह कुदुस की ताकत से, रूह कुदुस की आग से हुकूमतें जलकर फंसो, वो evil hand break हो, वो evil spell break हो, वो evil witchcraft break हो। Come on, pray. Rato soto, libra casa piano, raka sata, ibrato, brande lavosto, likianda, maka satai, egerebe sato, lagada brande, kete brando, tosto prakasete, kata piano. Come on. Yes. Come on. Stand up and pray. Clap your hand and pray. Pray. Yes. Raise your voice. There is power in the corporate prayer. Corporate anointing. Corporate prayer में power है. Come on. Pray कर ले. मैं देख रहा हूँ हर तरह का witchcraft, हर तरह की power, evil hand break हो रहा है. God is going to release the money, finances, income, miracle, favor, God. Hata piano, le brekete kere shanda, imasto koriande, ekere piano, rekete piata, la casto koria prate, kete randa, keti kando, le katanaste, ricando, mekanti kariado, korabaste kariado zotro. Come on, just pray. Pray. Kariado grande. Yes. यीशु के नाम से आगे बढ़ने का जोश नहीं है। कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। आप आगे बढ़े यीशु के नाम से, आपकी फैमिली आगे बढ़े यीशु के नाम से, आपका बिजनेस आगे बढ़े यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारी सीरीज चल रही है, उसका आज पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में लास्ट संडे मैसेज सुनाया 4 एलिमेंट्स ऑफ एडवांसमेंट। आगे बढ़ने के लिए इस साल आपको 4 एलिमेंट्स की, 4 टूल्स की, 4 फैक्टर्स की जरूरत है। 2 फैक्टर मैंने लास्ट संडे आपको बताए रिव्यू के लिए, जस्ट मैं उनका नाम बताऊंगा। मैंने बताया कि आगे बढ़ने के लिए वो खुदा का कलाम है, वो खुदा का पैगाम है अपने बंदा की मार्फत। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ में सबसे पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी। जब तक तैयारी नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रिपेयर हो, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने आप को तैयार करें। कोई बच्चा एक्सीलेंट रिजल्ट नहीं ले सकता जब तक वो एग्जाम में प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ न जाए। तुक्कों और रट्टों से और शॉर्टकट से आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रिपेयर करें, अपने साथ वाले को प्रिपेयर होता है। कोई भी काम करें, प्रिपेयर करें। दूसरा फैक्टर मैंने बताया, दूसरा एलिमेंट मैंने बताया आगे बढ़ने का। इस साल अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरी चीज मैंने बताई थी
आइडेंटिटी, आपको अपनी पहचान होनी चाहिए। कौन है आप मसीह में? Who are you? अगर आपको who are you का पता नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। सेकंड और फोर्थ पॉइंट आज मैं शेयर करूंगा। कल मैंने कौन सा बताया? एक बताया ऊंची आवाज में। क्या करनी है आपने? तैयारी करनी है। कितने लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? इस साल बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन में, इनकम में, फेवर में, नेक्स्ट लेवल पर खुदा आपको ले जाना चाहता है। आपका नहीं प्लान, खुदा का प्लान है। लेकिन अगर खुदा के प्लान में आप फिट होना चाहते हैं, खुदा के म्यार में फिट होते हैं, आपको तैयारी करनी है। और नंबर 2 आपको क्या करना है? अपनी पहचान बताना चाहिए। नंबर 3 और 4 आज पॉइंट मैं बताऊंगा। नंबर 4 पॉइंट है डिफरेंट स्पिरिट। क्या है? डिफरेंट स्पिरिट। आए हम देखेंगे गिनती 13 बाब 25 से 31 तक हम देखेंगे। इस साइड पर आ जाए आप पास्टर, उस माइक साइड पर आ जाए, माइक दीजिएगा जल्दी से जब तक लोग हवाला निकालें। गिनती 13 बाब 25 से 31। डिफरेंट स्पिरिट, डिफरेंट स्पिरिट। अपने साथ वाले को कहें, डू यू हैव अ डिफरेंट स्पिरिट? अपने साथ वाले को कहते हैं डिफरेंट स्पिरिट है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने साथ वाले को मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज मैं डिफरेंट स्पिरिट लेकर जाऊंगा। इविल स्पिरिट नहीं मैं कह रहा, डिफरेंट स्पिरिट। अपने साथ वाले को इविल स्पिरिट नहीं, डिफरेंट स्पिरिट। ओके ओके ओके। गिनती 13 बाब 25 से 31 तक हम पढ़ेंगे। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे और वो चले और मूसा, हारून और बनी इस्राएल की सारी जमात के पास फरान के कदास में आए और उनको सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है और ये वहां का फल है। लेकिन जो लोग वहां बसे हुए हैं वो जोर आवर हैं और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बड़े अनाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो हमारे की आबाद है और हत्ती और यबूसी और अमोरी पहाड़ों पर रहते हैं और समुद्र के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालम ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसल्लुत कर लें। लेकिन जो और आज उसके साथ गए थे वो कहने लगे हम इस लायक नहीं है कि उन लोगों पर हमला करें क्योंकि हम वो हमसे ज्यादा जोर आवर है। आमीन आमीन बोले आमीन। आगे बढ़ते हैं। जब मेरे खुदा तारीफ कर मेरे बंदा कालब की तबीयत ही कुछ और है। इन आदमियों ने बनी इस्राएल के उस मुल्क की जिसे वो देखने के लिए पूरी खबर दी और ये कहा कि मुल्क जिसका किसकी आयत पड़ी है। लेकिन जो और आदमियों के साथ गए थे और कहने लगे कि हम इस लायक नहीं है इन लोगों पर हमला करें क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोर आवर है। इन आदमियों ने बनी इस्राएल को उस मुल्क की जिसे वो देखने के लिए पूरी खबर दी और कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो बशिंदों को खा जाता है और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कद आवर है और हमने बड़ी अनाक को भी देखा जो जबार है और जबारों की नस्ल से है और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे जैसे पीते होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। गिनती 14 वापस की 24वीं आयत पढ़ेंगे। डिफरेंस पर इसलिए कि मेरे बंदा कालब की कुछ और पर इसलिए कि मेरे बंदा कालब की तबीयत ही कुछ और है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है डिफरेंट स्पिरिट। ओके यस पढ़िएगा। और उसने मेरी पूरी पैरवी की है मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। आमीन। और वादी में तो हमारी के कनानी बसे हुए हैं जो कल तुम घूम कर उस रास्ता जो मेरे कुलसम को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। आमीन आमीन बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले बीमारों वाला नहीं। अपने साथ लोगों के 2021 में आए बीमारों वाली बात नहीं करेगी। बोले हालेलुया। यहाँ खुदा के कलामे मुकद्दस में लिखा है गिनती 14 बाब 14वीं आयत में खुदा कह रहा है मेरे बंदा कालब का मिजाज ही कुछ और तबीयत ही कुछ और है। He has a different spirit। क्या कौन सी स्पिरिट है? 3 दफा बोले डिफरेंट स्पिरिट डिफरेंट स्पिरिट।
बोले डिफरेंट स्पिरिट, ऊंची बात में बोले डिफरेंट स्पिरिट। आज भी मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का मिजाज ऐसा है, ठंडे लोग हैं, एवरेज लोग हैं या पावरफुल लोग हैं, बोले डिफरेंट स्पिरिट। अपने साथ में लोगों के मेरी डिफरेंट स्पिरिट है। हालेलुया। 12 कबीलों को खुदा ने कलाम दिया है, गो एंड पोजेस द लैंड, जाओ और जमीन पर कब्जा कर लो, वादे की सरजमीन तुम्हारी है। मूसा जासूस भेज रहा है, हर कबीले में से लीडर भेज रहा है, खुदा कलाम कर रहा है, आगे बढ़ो। और मूसा आगे बढ़ने से पहले 12 जासूस भेज रहा है, हर कबीले का एक्सीलेंट शख्स, चुना हुआ शख्स भेज रहा है। लेकिन 10 के 10 आकर मनफी बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, बुरी चीजें, नेगेटिव चीजें बयान कर रहे हैं। लेकिन यशवा कॉलम आकर पॉजिटिव बोल रहे हैं। और यहाँ खुदा खुद नेक्स्ट चैप्टर की 24वीं आयत के अंदर तारीफ कर रहे हैं, मेरे बंदा कालब का मिजाज ही कुछ और है, मेरे बंदा कालब का मिजाज ही कुछ और है, मेरे बंदा क्रिस्टी का मिजाज ही कुछ और है। आप अपने बारे में हेवन से तवक्को करें कि खुदा उतर के मेरे बंदा का मिजाज ही कुछ और है। जोर करने की छोटी बात नहीं है। कोई पॉलिटिशियन तारीफ नहीं कर रहा, कोई लीडर तारीफ नहीं कर रहा, कोई लीडर तारीफ नहीं कर रहा, खुद एलोहीम खुदा कलाम करेंगे इस वक्त कालम के बारे में कि मेरे बंदा की तबीयत ही मिजाज ही कुछ और है। हालेलुया। डिफरेंस। हालेलुया। आज जो कुछ आप लाइफ में हैं, आपके एटीट्यूड की वजह से, अपने रवैये, अपने बिहेवियर की वजह से। अगर आप कुछ इससे आगे जाना चाहते हैं तो आपकी तबीयत जो है मुख्तलिफ होनी चाहिए। हालेलुया। हमेशा दुनिया में आपने देखा होगा कि जहां ज्यादा वोट है वो कामयाब है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। खुदा मेजॉरिटी के पीछे नहीं जाता, खुदा मिनॉरिटी के पीछे जाता है। खुदा झूठ के हजूम को, जो गलती और झूठ का क्राउड है, खुदा उसको फॉलो नहीं करता। अगर एक बंदा सच्चा है, सच्चाई पर खड़ा हुआ है, हर एक तरफ समंदर है लोगों का, खुदा उनको छोड़कर सच्चे एक बंदे के साथ खड़ा होगा। खुदा वोटिंग पर नहीं है, खुदा ओमनीपोटेंट है, खुदा ओनली किंग है। वो ऐसा बादशाह है जिसे किसी ने चुना नहीं, वो ऐसा मालिक है, वो ऐसा खालिक है, वो ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे किसी ने इलेक्शन से, वोटिंग से चुना नहीं है। आप दुआ करें ना करें, आप रोजा रखें ना रखें, आप चर्चाएं में आए, आप भले खुदा को खुदा माने या ना माने, खुदा फिर भी खुदा है। हालेलुया। तो खुदा उन लोगों को लाइक करता है जो उसके कलाम पर, बोले हुए लिखे हुए कलाम पर, दोनों पर ईमान रखता है। उसने कहा जाओ और वो जगह तुम्हारी है। 10 आकर मनफी बोल रहे, 10 आकर नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहा मेरे बंदा कालब की तबीयत ही कुछ और है, मिजाज ही कुछ और है। कैसा है आपका मिजाज? प्रेयर करवाने के बाद आप फिर देख रहे होते हैं मेरे प्रॉब्लम है, प्रेयर करवाने के बाद फिर देख रहे होते हैं मेरे हालात ऐसे हैं, प्रेयर करवाने के बाद फिर देख रहे होते हैं कि अभी तक देर हो गई है। आपका टाइम खुदा के टाइम से फर्क है, आपकी क्लॉक हेवन की क्लॉक से डिफरेंट है। जहाँ खुदा है वहाँ कोई क्लॉक नहीं है, वहाँ कोई सीजन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ओके, मैं चंद खूबियां बताऊंगा कैसे आप देख सकते हैं कि कालम का मिजाज, उसका एटीट्यूड दूसरों से डिफरेंट है। आज जो कुछ है आप अपने एटीट्यूड की वजह से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? नए साल में पुरानी सोच के साथ दाखिल हो तो हो गए, अब आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आज के मैसेज को आप अपने पल्ले नहीं बांध लेंगे और अपने ब्लड में शामिल नहीं करेंगे, जब तक आपका डिफरेंट एटीट्यूड नहीं होगा, डिफरेंट अप्रोच नहीं होगी, डिफरेंट बिहेवियर नहीं होगा, आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आप इधर ही खड़े रहेंगे। मैं आपको बता दूं, भले साल चेंज होगा, कैलेंडर के सफे चेंज होंगे, महीनों के सफे चेंज होंगे, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। अगर लाइफ चेंज करना चाहते हैं आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। हालेलुया। वो कह रहा है मेरे बंदा कालम की तबीयत कुछ और, he has a different spirit, he has a different attitude, different behavior. हालेलुया।
Praise the Lord. کتنے سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے میں ڈیفرنٹ اسپرٹ لے سکتا ہوں؟ نمبر 1 کالب جن دشمنوں کو، جن ظلموں کو باقی 10 لیڈر، لوکل لیڈر 10 لیڈر ان کو سرمے نظر آ رہے ہیں، جبار نظر آ رہے ہیں، رفائین نظر آ رہے ہیں، وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس قابل ہیں، we are well able، ہم اس قابل ہیں کہ ان کو جانیں، اور 10 لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم اپنی نگاہ میں گھاس کے ٹنڈے کی طرح ہیں، we are like grasshoppers، لیکن وہ کہہ رہا we are well able، میرا خدا اس قابل ہے کہ مجھے دشمنوں پر فتح دے، میرا خدا اس قابل ہے آپ کو شفا دے، کتنی بھی بیماری سنگین کیوں نہ، اگر وہ مردے زندہ کر سکتا ہے، آپ کی کینسر کی کیا بات ہے، آپ کی پتھروں کی کیا بات ہے، آپ کے پھوڑے پھنسی کی، الرجی کی، انفیکشن کی، پین کی کیا بات ہے، my God is able to heal you، ہاللویا، آمین کے بعد نہیں آ رہی ابھی، میرا خدا اس قابل ہے۔ غربت کیا چیز ہے؟ اگر آپ پیڑھیوں سے بھوک میں رہے ہیں، جھونپڑوں میں رہے ہیں، کام میں رہے ہیں، میرا خدا اس قابل ہے کہ وہ آپ کو کھرب پتی، کروڑ پتی، ارب پتی کر سکتا ہے، میرا خدا اس قابل ہے۔ آپ ساری زندگیاں چوتی کے بغیر پیدل زمین پر چلے، میرا خدا اس قابل ہے آپ کو شو روم کا آنر بنا سکتا ہے، گاڑی چھوٹی سی ہے، my God is well able to bless you، shout hallelujah۔ آپ پرابلم دیکھ رہے ہیں، آپ حالات دیکھ رہے ہیں اور آپ بڑبڑا رہے ہیں، بائبل لکھا ہے، خدا کا نبی کہہ رہا ہے let the weak say I am strong، let the poor say I am rich، غریب کہے میں امیر ہوں اور کمزور کہے میں زورآور ہوں، بولے آمین۔ تو کالب کی پہلی خوبی کیا ہے کہ اسے خدا کی ابیلٹی پر ٹوٹل ٹرسٹ ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، ایمان ہے خدا کی ابیلٹی کے اوپر۔ آپ کو اپنی ابیلٹی پر یقین نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب تک آپ کو خود پر یقین ہے، جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں، who are you، اس کے بعد سیکنڈ جو ہے آپ کو تیار ہونا ہے، تھرڈ آپ کو کالب کی طرح ڈیفرنٹ اسپرٹ لینی ہے۔ کالب خدا کی ابیلٹی پر شک نہیں کرتا۔ آپ لوگوں میں ڈاؤٹ ہے، او شاید اس کو خدا نے امید کر دیا، مجھے نہیں کر سکتا، اس کو خدا نے شفا دے دی، مجھے نہیں دے سکتا، میری مشکل زیادہ بڑی ہے، میری پرابلم زیادہ بڑی ہے، میری بیماری زیادہ بڑی ہے، میری تکلیف زیادہ بڑی ہے، میرے حالات زیادہ خراب ہے، میری سچویشن زیادہ خراب ہے، مجھے اولاد نہیں دے سکتا۔ مجھے اگر وہ 45 سال کی عمر، 90 سال کی عمر کے اندر ماما سارا کو اولاد دے سکتا ہے، آپ کون ہیں؟ میڈیکل سائنس بتاتی ہے 50 سال کی ایج کے بعد عورت جو ہے مینوپوز میں گزرتی ہے اور وہ ماں بننے کے قابل ہوتی ہے، اس کے باڈی میں ایگز کی پروڈکشن بند ہو جاتی ہے۔ 50 پلس میں عورت کی ایگز کی پروڈکشن بند ہو سکتی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، لیکن خدا اسے کیلنڈر اور میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا کریٹر ہے، ڈاکٹر سے بہتر وہ آپ کو جانتا ہے۔ ہاللویا۔ اور 90 سال کی عورت کو وہ ماں بنا رہا ہے جب اس کے منہ کے دانت بھی ٹوٹ چکے ہیں اور وہ لوہے کی نہیں صحیح طریقے سے سنا رہے ہیں۔ ہاللویا۔ خدا کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ مدعے 4 دن کے متعلق کو زندہ کر سکتا ہے۔ آپ کی مشکل کیا ہے، آپ کی پرابلم کیا ہے، میرج کے ایشو وہ ٹھیک کر سکتا ہے، باڈی کے ایشو ٹھیک کر سکتا ہے، پیسوں کے ایشو وہ ٹھیک کرتا ہے۔ کنگال گھرانہ بیت التوم کا 3 مہینے جب ورشپ کی ہے، 90 دن خدا نے اسے بادشاہ سے زیادہ امیر کر دیا ہے کہ بادشاہ کے گھر خبر پہنچی ہے کہ عبید التوم امیر ہو گیا ہے۔ بادشاہ جیلس ہو گیا ہے اور اس نے کہا راز کیا ہے، اس نے کہا عبید التوم کی دولت کا راز کیا ہے کہ وہ عہد کے صندوق کے آگے خدا کی ورشپ کرتے ہیں۔ اس نے کہا عہد کا صندوق ان سے لے آؤ۔ ہاللویا۔ کیا غربت ہے آپ کی، خدا چینج کر سکتا ہے۔ کیا بیماری آپ کی، خدا ٹھیک کر سکتا ہے۔ کیا حالات ہے آپ کے، کیسی میرج ہے آپ کی، میرج روح سے زیادہ خراب نہیں ہے، اس کی ساس بھی بیوہ ہوتی ہے، اس کی
दलानी भी बेवा हो गए, वो खुद भी बेवा हो गए। आपकी मैरिज शायद रूप से ज्यादा खराब नहीं, अगर उसका ईमान था कि खुदा मेरी जिंदगी में टर्न अराउंड लेकर आएगा, खुदा मेरी स्टोरी को चेंज करेगा, खुदा मेरे टेबल को टर्न करेगा, मेरी स्टोरी मेरी ग्लोरी के लिए चेंज हो जाएगी। हर एक ग्लोरी के पीछे स्टोरी होती है। खुदा बादुकात एक यीशु के पास एक बच्चे को, नौजवान को ले आए जो जन्म से अंधा था, ब्लाइंड था। वो लेकर आए जीसस के पास और पूछा क्या इसने गुनाह किया कि ये ऐसा पैदा हुआ है, क्या इसकी माँ ने गुनाह किया? उसने कहा किसी ने गुनाह नहीं किया, ये इसलिए है कि मेरे बाप का जलाल नहीं हो। आपकी प्रॉब्लम मेरे यीशु को जलाल देने वाली है। मेरे लोगों, आपको आमीन के बाद नहीं मैंने सुनी। आज आपकी मुश्किल 2020 में यीशु को जलाल देने वाली है। जब आप पैदल से आप डायरेक्ट रेंज रोवर पर आएंगे, लोग कहेंगे यकीनन ये यीशु ने किया है। जब आप 30 साल से 10 साल से भाग जाए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हकीमों ने तबीबों ने जवाब दे दिया। जब आपको खुदा माँ बनाएगा, डॉक्टर खुद कहेगा यकीनन ये खुदा ने किया है। कुछ प्रॉब्लम यीशु के जलाल देने के लिए है। अगर आपकी शादी में झगड़ा सेपरेशन, लड़ाई फसाद है और लोग कह रहे हैं लो ये नहीं मसला हल होगा, लेकिन जिस दिन आपकी शादी बहाल हुई, माय गॉड, लोग कहेंगे यकीनन ये खुदा ने किया है। आपकी जिंदगी खुदा का जलाल देने वाली है। आपकी जिंदगी खुदा के जलाल के लिए। कोई भी प्रॉब्लम खुदा से बड़ी नहीं है। कालब की स्पिरिट क्या है? कालब प्रॉब्लम नहीं देख रहा, खुदा के किए हुए प्रॉमिस को, यानी वादे को देख रहा है। उसने प्रॉब्लम नहीं देखी। आप अपनी मैरिज की प्रॉब्लम देख रहे हैं, अपनी बॉडी की प्रॉब्लम देख रहे हैं, अपनी इनकम की प्रॉब्लम देख रहे हैं। आपका एटीट्यूड, आपका मिजाज कालब जैसा नहीं है। खुदा उतर के गिनती 14-24 में तारीफ कर रहा है, मेरे बंदा कालब का मिजाज ही कुछ है, मिजाज ही कुछ मुख्तलिफ है। और जो हाथ क्या है कि वो प्रॉब्लम नहीं देख रहा, बड़े बड़े सूर में नहीं देख रहा, वो खुदा के वादे को देख रहा है कि ये बात बोली किस हस्ती ने है जो झूठ नहीं बोलती, जो लारे नहीं लगाती। किस हस्ती ने अपने मुंह से ये फरमान जारी किया है कि कनान की सरजमीन तुम्हारी है। उस वादे को याद कर रहा है, उस वादे को देख रहा है, उस हस्ती को देख रहा है। प्रॉब्लम को नहीं देख रहा, आप प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। आप प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, सॉल्यूशन पर नजर नहीं है। क्राइस्ट इज द सॉल्यूशन। मसीह प्रॉब्लम का हल है। मसीह के पास हर एक प्रॉब्लम का हल है, लेकिन आप प्रॉब्लम को लेके जा रहे हो। मेरी बीमारी कैंसर बहुत पुराना हो गया, मेरी टांगे कमजोर है, पुरानी हो गई है, काफी पुरानी बीमारी है, काफी पुरानी है, काफी पुरानी है, मुश्किल पुरानी है। यीशु से पुरानी नहीं है। बाइबल में कहा है अल्फा और ओमेगा, उससे पुरानी नहीं है। उसे एशियंट ऑफ डे कहा गया है। जिंदगी की आगाज, जिंदगी का इब्तिदा खुदा उनसे हो रहा है। इन द बिगिनिंग, इब्तिदा में खुदा था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। तो आपकी प्रॉब्लम से पहले, इवन सूरज के जन्म होने से पहले खुदा ऑलरेडी मौजूद था। आप अपनी प्रॉब्लम देख रहे हैं, मेरी बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है, मेरी मुश्किल बड़ी पुरानी है, मेरा हालात बड़े पुराने खराब है, मेरा दादा भी गरीब, बाप भी गरीब, मैं भी गरीब। अब मेरे बच्चे कैसे अमीर हो सकते हैं? आपकी सोच कालब जैसी नहीं है, आपका मिजाज कालब जैसा नहीं है। उसने कहा मेरे बंदा कालब का मिजाज ही कुछ और। 10 प्रॉब्लम देख रहे हैं, सुनने देख रहे हैं, वो कह रहे हैं नो 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 नो, मेरे खुदा ने कहा है वी आर वेल एबल, हम इस काबिल हैं कि जाए हम कनान की सरजमीन को ले ले। हालेलुया। मेरे फादर झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है। 35 साल उनकी सर्विस है खुदा उनके साथ, और वो बोलते हैं जो खुदा उन्हें कहता है। लोगों को इंचार्ज करने के लिए, खुश करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए वो कुछ जुमला नहीं बोलते, जो खुदा ने लिखा वो बोलते हैं। और लिखा दिस इज द ईयर ऑफ एफाता एडवांसमेंट, एफाता विल गो पावर। बोले आमीन। एफाता के बच्चे भले कुछ है, काल पड़े, भूख पड़े, भूचाल है, जलजला है, लॉकडाउन, व्हाटएवर, आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्या होना चाहिए आप में?
اپنی پہچان ہو. تیسری چیز آپ کا مزاج قلب جیسا ہو. مصیبت پر نہیں, اس شافی پر, اس خدا پر آپ کی نظر ہو. ہاللیلویا. بائبل میں ایک اور سٹوری ہمیں بتاتی ہے جو قلب سے ریلیٹڈ ہے. پترس اور شاگردوں کو یسوع نے کہا جاؤ تم جھیل کے دوسری پار میرا انتظار کرو, میں بھی آتا ہوں, تمہیں جوائن کروں گا, پھر مل کر خدمت کریں گے. اور وہ چلے گئے جھیل کے دوسری پار. لیکن آدھی رات کو یسوع نے جب اپنی دعا ختم کی تو کشتیاں والے چلے گئے. سمندر کے کنارے کوئی بوٹنگ والا نہیں تھا, کوئی کشتی نہیں, کوئی رہنے کے لیے کشتی نہیں تھی. لیکن یسوع مسیح پانی پر چلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گئے اور وہ سارے ڈر گئے. انہوں نے کہا کوئی بھوت آ گیا ہے, گوسٹ ہے. اردو بائبل میں ورڈ بھوت ہے, انگلش بائبل میں ورڈ گوسٹ ہے. بھوت آ گیا, جن آ گیا, تو ڈر گئے. اور جب یسوع بولا تو پترس نے کہا مالک کیا میں بھی چل کر آؤں؟ اس نے یسوع نے کہا کم آجا. تو وہ بھی کشتی سے نکلا اور پانی پر چلنا شروع ہو گیا. جب تک اس کی نظر یسوع کے اوپر تھی وہ چلتا گیا. اگر آپ نے سائنس پڑھی آپ کو پتا ہوگا رات کو سمندر کی لہروں کی جو زور ہے, طاقت ہے, بلندی ہے, وہ زیادہ ہوتی ہے چاند کی شوم کی وجہ سے, چاند کی کشش کی وجہ سے. تو رات کو لہریں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو جب وہ یسوع کو دیکھ رہا ہے پانی پر چل رہا ہے, جیسے اس نے لہروں کی طرف دیکھا وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. لہروں کی طرف دیکھا تو ڈوبنا شروع ہو گیا. یسوع کی طرف دیکھ رہا تو چل رہا ہے. تو آج جب آپ اپنی پرابلمز کو دیکھیں گے, آلریڈی پرابلم ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, لیکن کیوں دیکھیں ہیں پرابلم کو, کیوں ڈسکس کر رہے ہیں پرابلم کو؟ اس خدا کو ڈسکس کریں, اس خدا پر نگاہ کریں. پرابلم کو دیکھیں گے ڈوب رہے ہیں اور ڈوب جائیں گے. قرضے کو دیکھیں گے بات کریں گے اور قرضے میں ڈوب جائیں گے. بیماری کو دیکھیں گے, بیماری کے بارے میں بات کریں گے اور بیماری میں ڈوب جائیں گے, مر جائیں گے. لوگ آپ کے چاول کھائیں گے. لیکن جب آپ یسوع کی بات کریں گے کہ یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے, میری ہرنیاں, میری پتھری, میری رسولی, میری تمام بیماریاں, میرا کینسر, میرا شوگر, میری ڈائبٹیز, میرا بلڈ پریشر, میرا کینسر, میری اسکن ڈیزیز دور ہو رہی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں چلی جائے گی یسوع کے نام سے, چلی جائے گی یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. اپنے ساتھ چلے گا کہ پرابلم کو نہ دیکھ, ڈوب جائے گا, پتھر کی طرح ڈوب جائے گا. پرابلم کے بارے میں بات نہ کر, پرومس کے بارے میں بات کر, خدا کے بارے میں بات کر. پترس ڈوبنا شروع ہو گیا. یسوع نے اسے ہاتھ دیا اور کہا کم انتقال ہو, کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا؟ تمہارا بے یقینی کے سبب سے, بے ایمانی کے سبب سے ڈوبنا شروع ہو گیا. آج آپ ڈوب رہے ہیں اسی طرح کیونکہ آپ کی توجہ, میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا میرے پاس پیسے نہیں, نو, میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا میرے پاس پیسے نہیں, نو, میں ہمیشہ ڈکلیئر کرتا ہوں مجھے میرے خدا پر یقین ہے. جیسی ضرورت ہوتی ہے خدا کہیں سے کوئی بندوبست کرے, جیسے ضرورت ہوتی ہے خدا کہیں سے کوئی بندوبست کرے. موجزانہ طور پر وجوہات کیا ہے کہ میرا مزاج آپ جیسا نہیں ہے, میرا مزاج قلب کی طرح, اور خدا اس کی تعریف کرا میرے بندہ قلب کا مزاج ہی کچھ ہے. He has a different spirit, he has a different attitude. Hallelujah. کتنے آج اس سال 2021 میں یہ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنے والے ہیں. یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے, یہ وہ رویہ ہے جو خداوند کو پسند ہے, لوگوں کو پسند نہیں ہے. کس کو پسند ہے؟ خداوند کو. ہاللیلویا. بھلے آپ بیماری کے دفتر پر بستر پر پڑے ہوئے اور آپ کا پیٹ کٹا ہوا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے نہیں بچنا, آپ کی بیماری تمہیں نہیں مار سکتی. ہاللیلویا. ابھی میرے کندھوں پر انتقام کا اتنا بوجھ ہے, موت مجھے نہیں جا سکتی. ہاللیلویا. میں نے ابلیس سے انتقام لینا ہے, غربت کا, بیماری کا, اٹیکس کا, اپنے فیملی پر جو اس نے ظلم کیے ہیں میں نے اس کا حساب لینا ہے. مجھے موت تو نہیں جا سکتی. جب آپ ایسے بولیں گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیماری آپ سے بھاگ جائے. ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ, ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ, ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ. جب آپ کہیں گے ہائے اسی مر گئے, اسی رو گئے, اسی ڈوب گئے, اسی تار گئے, پاری صاحب ساتھ خداوند کیوں سزا دے رہے ہیں؟ ساتھ میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ خدا کو جو چیز ناپسند ہے وہ بت پرستی, جادوگری. اس کے بعد جو چیز ناپسند ہے, 3 چیزیں خدا کو نفرت ہے.
कितनी चीजें नोट कर ले 3 चीजें खुदा को नापसंद है। जादूगरी नंबर 2 पर मनफी बोलने वाले, आपकी जुबान पर ताला लगाए, नहीं दुआ करते मुंह पर ताला लगा ले, शट अप योर माउथ, अपने मुंह पर ताला रखें। आपका एक जुमला रूहानी आलम में प्रिंट होता है, एक जुमला। खुदा को मनफी जुबान पसंद नहीं है। गिनती 14:28 में उसने कहा मेरे सुनते जो तुमने कहा तुम्हारे पास वैसा ही होगा। मेरे सुनते जो तुमने कहा तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। अगर आप कहते हो खुदा को शिकवे शिकायतें पसंद नहीं है, खुदा उनको आपके गिले पसंद नहीं है। नंबर 3 मनफी सोच। जैसा इंसान ने सोचा है, जैसे तेरे दिल के तस्वुरात हैं वैसे ही तेरे साथ है। हमेशा मुसीबत सोचे। हालेलुया। अपने आगे तस्वीरें रख ले। मैं आपको कह रहा हूं चैलेंज करके क्या तो स्टाफ ले आए। अगर आप फॉलो करेंगे आप रिसीव करेंगे यीशु के नाम से। मुझे मेरे खुदा पर उसके कलाम पर ब्लाइंडली यकीन है। आपके हाथ भी टुकड़े टुकड़े कर देना, आप फिर भी जुड़ सकते हैं बगैर डॉक्टर के, अगर आपका ईमान है। बाइबल के अंदर है लिखा है खुदावन अपने नबी हिजकिय्याह को हिजकिय्याह 47 में हड्डियों की वादी में लेगा, उस पर मांस भी नहीं था, नसें भी नहीं थी, गोश्त भी नहीं था। और लिखा है हिजकिय्याह से पूछा क्या है, क्या तू देखता? उसने कहा खुदावन हड्डियां हैं नहायत पुरानी, नहायत पुरानी। पता नहीं कितना अर्सा पहले कोई आर्मी को फौजी या कोई लश्कर मर गया वहां बियाबान के अंदर। खुदा उसे बियाबान की वादी में लेकर जाए। क्या देखता है हिजकिय्याह? उसने कहा सूखी हड्डियां, नहायत सूखी। उसने कहा तू इन पर कलाम कर कि खुदावन खुदा फरमाता है तुम पर नशे चढ़ेगी, तुम पर गोश्त आएगा और तुम जिंदा होगी। और वो जैसे बोलता है हड्डियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई तबीब नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, जस्ट वो वर्ड बोलता है हड्डियां हड्डियों से जुड़ना शुरू हो जाती हैं, नशे चढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपको नहीं पता आपकी जुबान में कितनी ताकत है, आपको नहीं पता आपके मददगार, आपके पैसे, आपकी नौकरी, आपका वीजा, आपकी टिकट कहां पड़ी है। जब आप बोलना शुरू करते हैं हड्डियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं। जितने हालात खुले हो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ये मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री है। हम खुदा की शबीह पर बने हैं। कायनात की हर एक चीज उसके कान है। उसके क्या है? अपने साथ वाले को के कान है। आपको देखने की जरूरत नहीं है कि पत्थर की इस दीवार के कान है। बाइबल के अंदर लिखा होगा कि बादशाह के खिलाफ ना बोल, बादशाह के खिलाफ ना बोल, तेरी दीवार के भी कान है। आपको देखने की जरूरत नहीं, आपके कान नजर आ रहे हैं, हाथी के कान नजर आ रहे हैं, लेकिन दीवारों के कान नजर नहीं आ रहे। पत्थरों के कान, पानी के कान, हर एक लिविंग और नॉन लिविंग चीज, जानदार और बेजान चीजों के कान है। ये कलाम कह रहा है, कलाम झूठ नहीं बोलता। यीशु ने पानियों से कहा पानियां रुक गई, हवाओं से कहा हवाएं रुक गई हैं। उसने दरख्त से कहा है कि अब से तुमसे कोई फल न खाए। अंजीर का वो दरख्त सूख गया क्योंकि यीशु ने उसे कलाम किया। आप दरख्त के कान नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मैं आपको मिस्ट्री बताऊं, मनफी ना बोले, नेगेटिव ना बोले, अपनी जुबान से कभी ना बोले। अगर निकल जाए फौरन घुटनों पर जाके माफी मांगे, खुदावन मेरे मुंह से नाशुक्री निकली है, नाशुक्री निकली है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बंदा कालब का मिजाज ही कुछ और। कालब अपने खुदा के बारे में बड़ा बोल रहा है, कालब प्रॉमिसेस याद कर रहा है, बड़े खुदा को देख रहा है, छोटी सी प्रॉब्लम को नहीं देख रहा। आपकी प्रॉब्लम छोटी सी है, आपकी प्रॉब्लम खुदा के लिए अपॉर्चुनिटी है काम करने के लिए। कितने अपना मिजाज चेंज करना चाहते हैं? अपने साथ वाले को आज के दिन के बाद ना जादूगरी करनी है, ना बुत परस्ती करनी है, ना मनफी बोलना है, ना मनफी सोचना है। तस्वीरें रख ले, जो गाड़ी आपको चाहिए, कार आपको चाहिए, प्रिंट कर ले, सामने रखे अपने टेबल पर। आते जाते बच्चों का ये कार हम लेने वाले, ये गाड़ी हम लेने वाले, ये मुल्क हम जाने वाले। मैं आपको कह रहा हूं जो आप बोलेंगे
وہ ہونا شروع ہو جائے گا, وہ ہونا شروع ہو جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. میں اکثر جب مسیح میں آنے سے پہلے میں بولڈلی آپ کو اپنی دعائیں سناؤں گا. دنیا داری کی موویز انڈیا کی فلمیں دیکھتے تھے, وہاں کہتے تھے اوکے جی دلہا دلہن ہنی مون ٹور کے لیے جا رہے ہیں. میں کہتا تھا یہ کیا چیز ہے, ہنی مون ٹور, ملکوں کی سیر کر رہے ہیں, موج کر رہے ہیں, سمندروں پر جا رہے ہیں. میں نے ڈکلیئر کرنا شروع کیا, خدا جب میری شادی ہو میں ہنی مون ٹور پر جاؤں. میرے ڈیڈی نے مجھے کال کی, بھائی صاحب میں آیا ہوں تمہاری شادی پر, تم نے ایک کوئی مجھ سے لیا, میری نارمل کی رسپیکٹ کی, میں تمہیں اور تمہاری وائف کو ٹکٹ, ویزا, تمام خرچ, تمام بجٹ بھیج رہا ہوں ہنی مون ٹور کے لیے. ہاللیلویا. میں لمبا عرصہ جو دیکھا تھا میں بولتا رہا کہ یہ ہیرو فلموں میں جا سکتے ہیں, ہم حقیقت میں نہیں جا سکتے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اور ہمیں انہوں نے زنزبار بیچ پر بھیجا, خوبصورت جگہ, خدا آپ کو بھی لے کر جائیے, نیلا سمندر لے کے آمین. وہاں ہوٹل ہے پانی کے نیچے, پانی کے نیچے ماسک پہن کر نیچے جانا پڑتا ہے, اوپر بھی ہوٹل ہے نیچے بھی ہوٹل ہے, شیشے کے اندر لوگ کھانا کھا رہے ہیں, پانی اندر نہیں آتی, مچھلیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اپنے ساتھ پڑے کو کہ جو چاہیے وہ بولنا شروع کر دے, جو چاہیے وہ سوچنا شروع کر دے. ہاللیلویا. اگر چرچ اپنی دو چیزوں کی کریکشن کر دے, اپنی سوچ اور اپنی زبان کی, دنیا کا کوئی ڈیول آپ کو روک نہیں سکتا. صرف دو چیزیں, ایک اپنی زبان اور ایک اپنی سوچ درست کر لے, دنیا کی کوئی ڈیول, کوئی ڈیمن, کوئی جادوگر آپ کو روک نہیں سکتا. ہاللیلویا. بولنا شروع کریں, جو چاہیے آپ کو بولیں, بولیں, اس کی تصویر رکھیں, اسے دیکھیں, سوچیں اس کے بارے میں کیسا لگے گا وہ. ہاللیلویا. کالب نے آلریڈی کنعان کی سرزمین کی جس دن بات سنی تھی, اس دن اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا. وہ انگور ہوں گے, انار ہوں گے, انجیریں ہوں گی, دودھ کیسا لگے گا وہاں, دودھ, دن رات میرے بچے دودھ پیئیں گے, کیا لیول ہوگا وہاں پر, دودھ اور شہد کی نالیاں بیٹھتی, ہم بریڈ کے اوپر جام نہیں, دودھ مکھن لگا کر کھائیں گے دودھ کے ساتھ. وہ امیجن کرنا شروع ہو گیا, خدا اس کو وعدے کی سرزمین پر لے گیا. ہاللیلویا. ہم ابھی تک تلی روٹی کو دیکھنے سوچ رہے ہیں, رات کی روٹی بچے کی سویرے کی الا کے کھانا, تاکہ سوچ ہی نہیں پا رہی. کبھی آپ نے بٹر جام کا نہیں سوچا, کبھی آپ نے انڈوں کا نہیں سوچا, کبھی آپ نے ایکسپینسو کھانوں کا نہیں سوچا کیسے خدا آپ کو دے. کبھی آپ بوفے پر نہیں گئے, وہاں دیکھا کہ نوڈل بھی ہوتی ہے اور مچھلی بون لیس ہے, سر ڈیفرنٹ فوڈ ہے. جب آپ سوچیں گے خدا نے میرے ٹیبل پر لکھا میں تیرے آگے دسترخوان بچھاؤں گا, تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے آگے. ابھی کسی نے مجھے میرے ریکویسٹ بھیجی, پاس صاحب جتنے مزید ریاکشن لے رہے, میرے کچھ دشمن مر گئے. میں نے کہا کچھ نہیں مریں گے, کچھ مریں گے, کچھ زندہ رہیں گے. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا کلام میں لکھا ہوا ہے میں تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے آگے. اگر سارے دشمن مار گئے تو دیکھیں گے کون ہے. ہاللیلویا. دو نہیں ہو جائیں گے, کچھ دشمن نہیں مریں گے, جتنی مرضی دعا کر لو نہیں مریں گے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی دشمنوں کو خدا نہیں مارے گا, وہ ویکھن واسطے زندہ ہے. تاڑی گڈی ویکھن واسطے, تاڑا جلال, تاڑے کپڑے, تاڑے بوٹ, تاڑا سوٹ. ہاللیلویا. وہ زندہ رہیں گے, وہ زندہ رہیں گے. جو نہیں نہ مر رہے, آپ نے دعا کی, دعا کی, دعا کی, کچھ پھڑک گئے ہیں دعا سے, کچھ زندہ پریشان نہ ہو, اور ان کو بتا دیں ویکھن واسطے. ہاللیلویا. مجھے پتہ ہے میرے کچھ دشمن اگر نہیں گئے تو وہ دیکھنے کے لیے, میرا جیٹ دیکھنے کے لیے وہ بھیج لیں, میری ماں کو ہیکٹر لینڈ دیکھنے کے لیے, میرے پتہ کلونی دیکھنے کے لیے. ہاللیلویا. میگا چرچ, میگا اسٹیڈیم, ہر چیز دیکھنے کے لیے وہ ویٹ کر رہے ہیں. ہاللیلویا. کچھ دشمن نہیں مریں گے. اپنے ساتھ والے کو ڈسٹرب نہ ہو, کچھ دشمن نہیں مریں گے. پھر کچھ لوگ کہہ گئے خداوند میں کڑی مشکل سے پھنس گیا ہوں, میرے دشمن بہت زیادہ ہیں, میرے دشمن بہت زیادہ ہیں. اپنے بھی دشمن, غیر بھی دشمن, کلاس میں دشمن, مارنے دار دشمن, جہاں جاتا ہوں میرے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا جتنا لمبا ٹیبل ہے اتنی زیادہ برکت ہے, اور اتنے زیادہ ہاللیلویا. جتنا لمبا ٹیبل ہے, جتنی بڑی برکت ہے, اتنے زیادہ دشمن
ساتھ والے کو کہ اسٹرانگ ہو جا, مضبوط ہو جا. وہ آپ کو دیکھے گے. اپنے ساتھ والے کو کہ وہ تجھے دیکھیں گے. مزاج چینج کر لیں, نہ ڈرے. اگر دعا سے وہ نہیں مرے تو ویٹ کریں, وہ آپ کا جلال دیکھیں گے. ہاللیلویا. لیٹسٹ ماڈل گاڑیاں ہوں گی, لیٹسٹ برانڈ سے کپڑے پہن کر آئیں گے. آپ کہیں گے اس ٹائم شروع ہوگا. آمین. کتنوں کو سمجھ آ رہی, کتنوں کو سمجھ آ رہی. اپنے ساتھ والے کو کہ میرے بندہ کالب کا مزاج ہی کچھ اور. اب میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, میرا کرسٹی کا مزاج ہی کچھ اور. پاسٹر کرسٹی کا مزاج ہی کچھ اور ہے. پاسٹر رینا کا مزاج ہی کچھ اور ہے. ہاللیلویا. آپ اپنے نام بولیں, اپنا نام بولیں, اپنا نام بولیں. اپنے ساتھ والے کو بتا بولے میرا نام مزاج کچھ اور ہے. پاسٹر رینا میرا مزاج, پاسٹر کرسٹی کا مزاج کچھ اور ہے. ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے کو بتا بولے میرا ایٹیٹیوڈ فرق ہے. مت ایسا ایٹیٹیوڈ بنائیں کہ لوگ تعریف کریں. سننے غور سے, یسوع کے رویے کی 10 قبیلوں نے تعریف نہیں کی, انگلیاں اٹھائی. ایک قبیلے نہیں, 2 قبیلے نہیں, 3 قبیلے نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7 نہیں, 8 نہیں, 9 نہیں, 10 قبیلوں نے انگلی اٹھائی. برابر آپ بولتے ہی شوبہ ہوگا. اسے مر جمع میں جا کے ایک ڈیڑھ وڈے جوان بھائی نے پیروں تلے مسل رہے تھے, ایویں شوبہ ہوا. لیکن خدا اترا, اس نے کہا میرے بندہ کالب کا مزاج. دو دتانے جا کو زمائیں گا. ہاللیلویا. ہمیں کراؤڈ کے نہیں, مجھے مزاج نہیں پسند پاسٹر کرسٹی کا, مجھے مزاج نہیں پسند, گیٹ آؤٹ, مجھے آپ کو لائک نہیں کرنا. میرا خدا مجھے آ کر کے میرا مزاج ہی کچھ اور ہے. ہاللیلویا. لوگوں کی تعریفیں نہ لے, لوگوں کی پریزنگ نہ لے. ہر کراؤڈ آپ کے لیے نہیں ہے, ہر کراؤڈ آپ کے لیے نہیں ہے. جو آپ کے لیول کے لوگ ہیں وہ آپ کو لائک کریں گے, جن کا لیول نہیں وہ آپ کو لائک نہیں کریں گے. اپنے ساتھ والے کو کہ اگر تم مجھے لائک نہیں کرا میرا لیول میرے لیول کے برابر نہیں. ہاللیلویا. تعریف جانے جو ہوتا روزہ تعریف جانے. نمبر 1 وہ بھی میں نے اس کی بتائی, کالب, میرے بندہ کالب کا مزاج کچھ اور ہے. نمبر 2 اس کی خوبی کیا ہے. ہم آئے پڑھیں گے یسوع 14 باب 6 سے 12. 3-4 چیزیں میں بتاؤں گا یسوع کے مزاج کے اندر آپ کو. یسوع 14 باب 6 سے 12. پریز دی لارڈ. کتنے لوگ برکت پا رہے ہیں. سب کی دھیان دیا کہ اپنی اسپرٹ چینج ہونے والی ہے. 14 باب 6 سے 12. اوکے. یشوا کے پاس آئے اور کیسی یفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا تجھے معلوم ہے کہ خداوند خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت کے داس بنام نے کیا کہا تھا. جب خداوند نے بنا موسیٰ نے کے داس سے بنام سے مجھ کو اس ملک کا ہاتھ دریافت کرنے کو بھیجا, اور اس وقت میں 40 برس کا تھا, اور میں نے اس کو وہی خبردار کر دی جو میرے دل میں تھی. تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے وہاں لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا. آمین. یہ دیکھ لیں, وہ کہہ رہا ہے جب میں گیا تھا جاسوسی کرنے بھی 40 سال کی عمر کا تھا. 40 سال, اور بازوں میں زور, ٹانگوں میں زور, آنکھوں میں زور, مضبوط ارادے, مضبوط دل. آپ 40 سال میں کے ڈاما ڈولو گے. خدا بزرگ خداوند ہے, اس کی عمر بہت بڑی ہے. آپ سوچ چھوٹی نہ کہ میں 70 سال بعد ایکسپائر ہوں گا. نہیں, آپ بلیو رکھیں میں زندہ آسمان پر جاؤں گا. آمین. بلیو رکھیں. پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل. کلام کہہ رہا ہے. ہاللیلویا. بولے اپنی باڈی کو بیماری سے نہیں مرنا, ایکسیڈنٹ سے نہیں مرنا, جانا زندہ. ہاللیلویا. بلیو کریں. خدا کرنے ایک برکاتی ہے. آپ سوچ رہے ہو تھوڑا ٹائم رہ گیا میرا, ہوں میں ہوں مر جانا. آپ پہلے ہی نگیٹی بول رہے ہیں, واقعی ہم مر جائیں. آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی دعا بھی, کیونکہ آپ کی زبان میں منفی ہے. آپ کے ساتھ والے کو کہ میں مروں گا نہیں, میں جیتا رہوں گا, اور خدا ان کے کاموں کو بیان کروں گا. خدا ان میرا بندہ داؤد کہتا ہے قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. چیلنج کرے داؤد کی طرح. داؤد کہہ رہا ہے خدا نے جو مرے گا قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا.
اگر میں زندہ میں کہوں گا تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، جہاں جاؤں گا بولوں گا یسوع میرا شافی ہے، یسوع میرا نجات دیتا ہے، یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، یسوع مسیح غریب بنا، اس لیے آج میں امیر ہوں، میں دولت مند ہوں، جہاں جاؤں گا میں یسوع کا اعلان کروں گا۔ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ آپ جیسے یہ سوچ شروع کریں گے بیماری غربت بھاگ جائے گی۔ تالیوں کے بعد نہیں ہے ہاللیلویا۔ وہ کہہ رہا میرے 10 دوست باقی قبیلے ایسی باتیں بولی، لوگوں کے دل پگھل گئے، ڈر گئے وہ آگے۔ تب موسیٰ نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی، کیونکہ تو نے خدا تیرے خدا کی پوری پیروی کی ہے۔ اور اب دیکھ جب سے خدا نے یہ بات موسیٰ کی کہی تب سے ان 45 برسوں تک جس میں 40 اور 45 کتنے سال ہو گئے؟ جلدی نہ دسو 85 سال۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تب کالب کی عمر 85 سال۔ کتنے سال؟ 85 سال۔ یہاں کو 85 سال کا بیٹھا 85 کا بابا بابی 85 سال کا بابا مائی 85 سال کا۔ سنیں اس کا کانفیڈنس چیک کریں، 85 کیے سنے گا۔ جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آواز دیتے رہے، خدا نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا، اور اب دیکھ میں آج کے دن 85 برس، دیکھ آج کے دن میں 85 برس کا ہوں۔ آگے اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب آج کے دن بھی 85-45 سالہ بعد جو کہہ رہا ہے اتنا ہی دورہ ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کمزور ہو گئے۔ اب کچھ جوان بہنیں، جوان بیٹیاں، جوان بڑے کہیں میرے لساس ہو گئے، میرے ہاتھ سے ہو گئے، آدھی بیاہ بھی نہیں ہے، کیوں بچے چپ ہو گئے، کیسے بول جائیں گے؟ وہ کہہ رہا ہے 45 سال بعد میں اب بھی اس دور کے اندر ہوں جیسا خدا نے کہا ہے۔ آگے سنیے گا اور ڈیمانڈ لے کے 85 سال کی عمر میں جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے، جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی اب بھی ہے۔ جیسی قوت 40 سال کی عمر میں تھی 85 سال کی عمر میں بھی قوت ویسی ہے۔ ہاللیلویا۔ دودھ اور شہد کی ندیوں سے وہ اپنے خوراک بناتا رہا اور خداوند کا کلام اس کے اوپر۔ آگے سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خدا نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، اور وہ یشوع سے حصہ مانگ رہا، پراپرٹی اس پہاڑ کو مانگ رہا جس پر آلریڈی قبضہ کیا ہوا۔ 85 سال کا بابا ہو گیا اور وہ کہہ رہا یشوع اس دن خدا نے مجھے کہا تھا میرا حصہ مجھے دے، تو میرا حصہ نہیں دیتا۔ 85-45 سال بعد میرے کو دو ہے وہ پہاڑ کے اوپر، مجھے تو بس کہہ دے کہ وہ پہاڑ اس پر جتنے سور میں ان کو مار کر قبضہ کر لوں، تو مجھے اللہ کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 85 سال کی عمر میں پراپرٹی لی۔ آپ نے پلاٹ بنایا تھا دادے کے دور کا، ابھی تک آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کی نیند کیسے ڈالیں، لیٹر کیسے ڈالیں، چھت کیسے ڈالیں، آپ سوچ رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں میں مرانگا بچے لیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ وہ 85 سال کی عمر میں پراپرٹی انکریز کر رہا ہے، یہ نہیں لڑ کر فائٹ کر کہہ رہا میری ٹانگوں میں، میری آنکھوں میں، میرے برین میں، میری جوش میں وہی جوش ہے جو 40 سال پہلے تھا۔ میرے یسوع میرے بندہ کالے کا مزاج، آپ کا مزاج ایسا ہے، آپ کہہ رہے ہو میری درخواست ہونی ہے، میرے ہاتھ سے سو گیا، میں اور محنت نہیں ہوگی اور کوئی اور لاگ لو کا۔ ہاللیلویا۔ بیٹھ کے روٹی کھاواں۔ مزاج دیکھیں، مزاج جو خدا کو پسند ہے، سست مزاج نہیں، لاپرواہی کا مزاج نہیں، محنت والا مزاج، جوش والا مزاج، طاقتور مزاج۔ آج ایون میڈیکل سائنس بتاتی ہے انسان کا برین 1% بھی یوز نہیں ہوتا پوری لائف ٹائم۔ سب سے زیادہ جس کا برین یوز ہوا ہے 25% یوز ہوا ہے نیوٹن کا، جس نے دنیا کی آج تک سائنس بھی کی ہے۔ آج کی سائنس اسی سائنس کے اوپر چل رہی ہے، نیوٹن کے ریسرچ کے اوپر۔ کوئی نئی ریسرچ نہیں بنائی، اسی کی ریسرچ پر چل رہی ہے۔ دنیا کا پہلا شخص ہے جس کا دماغ 25% چلا ہے۔ آپ کے برین میں تھکاوٹ ہے، آپ کے برین میں بیماری ہے، کمزوری ہے۔ جب آپ کا دماغ طاقتور ہوگا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی باڈی طاقتور ہوگی۔ یا آپ فیڈ کریں اس کو، جیسے منہ کو فیڈ کرتے ہیں پیٹ نکل آتا ہے، اس کو فیڈ کریں، بکس پڑھیں، سنیں، سیدھی اسٹیپ، نالج، بائبل،
سنے اس کو اسٹرانگ کریں. جب آپ کا برین اسٹرانگ ہے آپ کی لائف اسٹرانگ ہے. ہاللیلویہ. موسیٰ اس وقت بوڑھا ہوا جب اسے خدا نے کہا کہ تم رخصت ہوتا ہے, لیکن اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں گئی. اس نے اپنے ہاتھ یشوع پر رکھے. یشوع نے اپنے ہاتھ کالب کے اوپر رکھے. کالب سفید بالوں والا بزرگ تھا, بابا تھا, لیکن یشوع ینگ مین تھا. وہ نیل ڈاؤن ہوا. اس نے کہا نہیں, تیرے اوپر جو گریس ہے, جو انوائنٹنگ ہے, وہ تو مجھ پر امپارٹ کرے. بابا جو کالب تھا وہ دیکھنے میں اولڈ مین تھا, لیکن دل اور دماغ جوان تھا. ہاللیلویہ. جسم بوڑھا ہونے سے آدمی بوڑھا نہیں ہوتا. آدمی بوڑھا تب ہوتا ہے جب اس کا دل بوڑھا ہو. جو دل بوڑھا ہو جائے. ہاللیلویہ. کئی جوانہ دل بوڑھا ہو جائے, کپڑے نہیں پاتے, میں کل واسطے تیار ہوں. ہاللیلویہ. وہ کسی نے گانا بھی لکھا تھا بڑا پرانا, بچپن میں سنتے تھے, میں بال بناؤں کس کے لیے. تو کیا تھا ایسے, میں کپڑے بدل کر جاؤں گا. ہاللیلویہ. اصل میں وہ بندے کا دل بوڑھا ہو گیا, برین سوچ بوڑھی ہو گئی ہے. کالب کا دماغ جوان ہے کیونکہ وہ خدا کا کلام سنتا ہے, اور اس نے یشوع سے امپارٹیشن دیا. آگے بڑھیے. پریز دی لارڈ. آج آپ کی اسپرٹ ڈیفرنٹ ہونے والی ہے. خدا آپ کو ڈیفرنٹ اسپرٹ دینے والا ہے. یس. کیونکہ تم نے اس دن سن لیا تھا کہ عناقین وہاں بستے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور وسیلدار ہیں. یہ ممکن ہے کہ خدا میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خدا کے قول کے مطابق نکال دوں. تب یشوع نے یفنا کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو حبرون میں راہ کے طور پر دے دیا. آمین. حبرون کے اندر جتنے جبار تھے بہت زیادہ تھے, اور اس نے 85 سال کی عمر میں قبضہ کر لیا. اب دیکھیں امپارٹیشن بھی اس کے اوپر ہے. گنتی 27 باب 18 آیت پڑھی گا. امپارٹیشن بھی لیا, برکت بھی لیا یشوع سے. آپ بعض تک بڑے ہوتے ہو, پاسٹر کرسٹی کی عمر کی 31 سال 32 سال ہونی, میری 85 سال ہے, میں ہوتے تو آپ نو بلیسنگ ایک پر نہیں ہوتی, بلیسنگ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. تو وہ کالب گھٹنے ہو گیا. حوالہ دیکھیں گے ہم 27-18 میں. گنتی وہ یشوع سے جو موسیٰ کا شاگرد تھا, موسیٰ کا اسپرچوئل سن تھا, اس سے برکت دے رہا ہے. حالانکہ اس کے بال سفید تھے, گرے ہیئر 80%, لیکن اس کی 85 سال میں بھی جوانی کا سیکرٹ کیا ہے؟ نمبر 1 اس کا سیکرٹ ہے اس کی لائف پر مسا تھا. انوائنٹنگ تھی. پڑھے گا گنتی 27-18. خداوند نے موسیٰ سے کہا, تو نون کے بیٹے یشوع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ, کیونکہ اس شخص. خداوند نے کس کو کہا ہے؟ یشوع کو کہا, موسیٰ کو نہیں کہا. خداوند نے یشوع کو کہا کہ تو نون کے بیٹے کالب پر نون کے بیٹے یشوع کو کہا کہ تو کالب کے اوپر کیا کر, اپنا ہاتھ رکھ. ہاتھ رکھنے کی بڑی ویلیو ہے. Who has touched your hand? کس نے آپ کے سر کو چھوا؟ آمین. ہر بندے سے ہاتھ رکھواتے تھے. ہر پادری 11 نتو کہہ رہا, دروازے کھلی کھڑکانے والا, ٹافیاں پاپڑ بیچنے والا گھر میں آ رہا ہے. اور سارے نے کلام سے کیا خدا دے خاطر نے. آپ کو پتہ ہے خدا کے خاطر شیطان سے زیادہ کون کلام جانتا ہے؟ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. ٹیسٹ کریں ٹری کو, ہر ایک میں بائبل لکھا, ہاتھ رکھنے میں بھی جلد بازی نہ کرو, رکھوانے میں بھی جلد بازی نہ کر. ہاللیلویہ. ٹیسٹ کریں کون سا بندہ ہاتھ رکھ رہا ہے. جب یہ موسیٰ جانے لگا تو اس نے یشوع پر ہاتھ رکھا ہے, اور یہاں جب اس نے اس کا مزاج دیکھا ہے خدا نے, تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندہ کالب پر اپنا ہاتھ رکھا. اطمین خدا کہہ رہا ہے, اطمین اس کے ہاتھوں میں کی کوئی ویلیو ہے. خدا نے ڈائریکٹ نہیں ہے. سن میں کلام میں لکھا ہوا ہے ڈائریکٹ نہیں کام کرتا. وہ آپ پہ دعا کرو سنی جاتی ہے, آپ پہ دعا کرو سنی جاتی ہے. دیکھتے خدا یہ کالب کو اپنی برکت دے سکتا ہے. اس نے کہا میرا بندہ یشوع تجھ پر کیا رکھے گا. ریپیٹ کریں گے, بولے میرا بندہ یشوع تجھ پر. خدا اس کو لائک کر رہا ہے, خدا اس کے رویے کی تعریف کر رہا ہے, اور خدا اسے برکت دینے کے لیے اپنے بندہ یشوع کو چن رہا ہے. زور دبا لیجیے گا, بے کہا ہے تالی بیماروں والی ہے. تو
मिजाज तब अच्छा होता है जब आपकी लाइफ पर खुदा के खात्मों के हाथ हो। हैंड ऑफ गॉड इज अ मैन ऑफ गॉड। लिखा है जब अहियाब ने रथ तैयार किया और एलिया ने अपनी कमर कस ली अपने पटके से और भागा, लिखा खुदावन का हाथ जो है मध्य खुदा के ऊपर और वो रथ से आगे निकल गया। आज जब मैन ऑफ गॉड का हैंड आपके ऊपर है, खुदा का हाथ आपके ऊपर, मैन ऑफ गॉड आपकी लाइफ के ऊपर है, आपकी फैमिली को वॉच कर रहा है, समझे खुदा का हाथ आपकी। अगर खुदा मैन ऑफ गॉड रिमूव हो गया आपकी फैमिली के ऊपर से, समझे खुदा का हाथ रिमूव हो गया। दैट इज द फाइनल। आमीन, हालेलुया। उसने कहा मेरे बंदा काला पर अपना, हालेलुया। खुदा आज हाथ नहीं रखता, खुदा आज हाथ रखवाता है। मैन ऑफ गॉड इज द हैंड ऑफ गॉड। खुदा का बंदा खुदा का हाथ है। जमीन पर हम खुदा के हाथ की तरह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना को समझ आ रही? समझ आ रही? तो कालब का मिजाज अलग है, वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी देख रहा है, वो छोट प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपने बड़े खुदा को देख रहा है, मुस्बत बोल रहा है। नंबर 2 उसके अंदर क्या है? उसके ऊपर खुदावंद का हाथ। उसके ऊपर खुदावंद का क्या था? हाथ था। अगर उसका रवैया ठीक ना होता तो यीशुआ उसको कहता नहीं खुदावंद ये करप्ट बंदा है, ये बदतमीज है, ये मेरा हुक्म नहीं मानता, मैं इस पर हिफाजत करता हूं। उसकी तबीयत अच्छी है, उसका सलूक, उसकी रिस्पेक्ट थी। खुदा अपने बंदों को अपने इस पर हाथ रखा। उसने शैतान से कहा जा यस्सी के घर में और उसके बेटों में से एक को मसा कर। खुदा खुद मसा नहीं करता, अपने बंदों से मसा करवाता है। वैल्यू ऑफ द पास्टर, वैल्यू योर पास्टर, वैल्यू द मैन ऑफ गॉड। खुदा के खादम की वैल्यू करें, मैन ऑफ गॉड की वैल्यू करें। हालेलुया। ये तो समझ आ रही? आपके साथ वाले को मैन ऑफ गॉड की वैल्यू। आमीन। सैमुअल अगर ना जाता दाऊद बादशाह होता। हजारों मिसालें, हजारों वर्सेस ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट से मैं आपको बता सकता हूं कि पास्टर की, मैन ऑफ गॉड की वैल्यू करें। चुगलियों का टोला ज्वाइन ना करे, चुगलखोरों का, बुराइयां करने वालों का टोला ज्वाइन ना करे। आप अपनी जिंदगी पर लानत ले लेंगे। आपको नहीं पता कि मैन ऑफ गॉड का खुदा के साथ क्या रिलेशन है। एक किसी पास्टर ने मुझे कॉल किया, किसी पास्टर की पाकिस्तान में बुराई करा। मैंने कहा भाई शायद आप कोई और बात करनी है कर लो, मैं नहीं बोल सकता उसके बारे में। कहते क्यों भाई साहब? तानवीर नजर आता, मैं कहा मुझे नजर आता है, पर तू उसका जज नहीं है, उसका जज ऊपर बैठा हुआ है। लेट गॉड जज। बाइबल में लिखा है who can judge the other man's servant? कौन किसी दूसरे के नौकर की अदालत कर सकता है? आप किसी के घर में जाके किसी के घर में जाके किसी के नौकर को गलत नहीं कह सकते। किसी के घर में जाके उसके नौकर को गलत नहीं कह सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, नॉट योर सर्वेंट। आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। खुदा का सर्वेंट हूं, आपकी सर्विस कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। बाइबल में लिखा गलतियों के खत में नो बॉडी विल जज द सर्वेंट ऑफ अनदर मैन। कोई भी दूसरे शख्स के नौकर की अदालत ना करे। आमीन, हालेलुया। और नंबर 4 उसके अंदर जो खूबी थी, होली फॉलो द लॉर्ड। उसने मुकम्मल तौर पर खुदा को फॉलो किया। कितने तौर पर? उसका रवैया, उसकी स्पिरिट, उसके मिजाज की खूबियां बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये खूबियां आपके अंदर होंगी, माय गॉड, आपका मिजाज भी खुदा का पसंदीदा होगा। नंबर 1 कैसे उसने फॉलो किया खुदा को? बोले फुली, मुकम्मल तौर पर। ऊंची बात में बोले मुकम्मल तौर पर। कैसे उसने फॉलो किया खुदा को? कालब ने। कैसे? वो ऊंची बात नहीं है, इस साइड की। अब सब बोले मिलकर कैसे फॉलो किया? अब देखिए, खाली पेट कई काम आप नहीं कर सकते, आधी रोटी खाकर कई काम आप नहीं कर सकते जब तक आपका पेट भरा ना हो, आपकी टैंकी फुल ना हो। आप इस्लामाबाद के रूट पर नहीं जा सकते अगर गाड़ी की टैंकी वेली है। जा सकते? कैन यू गो फॉरवर्ड? क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? आप नहीं जा सकते।
یا ٹینکی آتی ہو آپ آگے نہیں جا سکتے, آپ کو ٹینک فل ہونا چاہیے. اسی طرح پارٹ ٹائم خدمت نہیں ہے, فل ٹائم خدمت ہے. فلی فالو دی لارڈ, وہ فلی پوری طاقت پوری عقل پیسے سے دولت سے انرجی سے خدا ان کو فالو کرا. آمین. خدا ان کے اگر فالو کرنا ہے پورا فالو کرے, دل سے فالو کرے, جان سے فالو کرے. آمین. یہ نہیں آپ کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس غلام کے لیے ٹائم نہیں ہے, میرے پاس غلاموں کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور اپنی براتوں پر اپنے ولیوں حقیقوں پر مہنگے کپڑے مہنگے جوتے خسروں کو ویدے دیتے پھرے. اور میں نے ادھر ایک نیا ٹرینڈ لیا ہے, لوگ خسروں کو اور بازار عورتوں پر پیسے لٹاتے ہیں. مین آف گاڈ پر پیسے آپ لٹائیں جو خدا کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے, جو خدا کے کلام کو لے کر چل رہا ہے, جو آپ کو لیڈ کر رہا ہے, انکریج کر رہا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایون بائبل کے اندر ہے, اعمال کی کتاب کے اندر, کہ لوگ اپنی زمینیں بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھتے تھے. ہاللیلویا. دکھاتے ہی تھے, یہ لو چیک بولتے ہو, دکھاتے نہیں کتنی اماؤنٹ ہے, پیروں میں رکھتے ہو. پریز دی لارڈ. دیٹ از ان دی بائبل, نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے. ہاللیلویا. فالو فلی, اگر آپ خدا کے پیچھے ہیں فلی فالو کریں. یہ نہیں ٹھنڈ نے آپ کو روک دیا, پالے نے آپ کو روک دیا, رضائی نے پکڑ لیا آپ کو, اور یہ دھوپ بڑی پڑ رہی ہے, بادشاہ میں چرچ نہیں آ سکتا, بارش ہو رہی ہے. اگر آپ بھوکے ہو کہ آپ بھوک کے اندر باہر نہیں نکلیں گے, اپنے لیے روٹی لے جانے کے لیے, بیکری پر انڈے بریڈ لے جانے کے لیے نہیں نکلتے بارش میں, اپنے بچوں کے لیے دودھ لے جانے کے لیے بارش میں نہیں نکلتے, آندھی میں نہیں نکلتے, تو کیوں چرچ آنے کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ اٹ مین جب آپ یہ بہانے ڈرامے بناتے ہیں, اٹ مین یو آر ناٹ فلی فالوئنگ دی گاڈ. اس سال ایون میں نے فاطمہ سنٹر ڈاکٹر کو کہا ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ نو مور ڈراما, نو مور ایکسکیوز. ڈرامے اور ایکسکیوز نہیں چاہیے مجھے. اس سال وہ چاہیے جو فلی خدا ان کو فالو کرے. پھر دیکھیے گا خدا آپ کو فلی فالو کرے. خدا آپ کو ملنے آئے, ذرا تصور کرے کہ آپ دعا کریں, تو میں گھر میں دعا کروں, چرچ نہیں آیا, خدا آئے, اور خدا آجے واقعی آجے, خدا واقعی آجے. مجھے میں بٹوا رکھا ہے, سوری کیا چاہیے تمہیں؟ خدا مجھے 10 لاکھ چاہیے, میں نے چھت ڈالنی ہے. خدا مجھے 2 لاکھ چاہیے, میرے بیٹی کی شادی کے لیے. خدا کا بٹوا میں سامان دے رکھا ہے. تو چرچ نہیں آیا, خالی آتا ہے. خدا خالی ہاتھ نہیں آتا. ہاللیلویا. سوچیں آپ کے دوست آپ کو کہتے ہیں سوری آج بٹوا نہیں ہے, روٹی کا پیسے کچھ نہیں دو. ہوٹل میں جاتے ہیں آپ کے ساتھ اور جھوٹ بول دیتے ہیں, میرا اے ٹی ایم کارڈ گھر رہ گیا, میرا بٹوا گھر رہ گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا ایسے بہانے نہیں لگاتا. موسیٰ خدا کو کہہ رہا ہے اور اپنی قوم کو, ایون فرعون کو کہہ رہا ہے کہ ہم خدا کے حضور خالی ہاتھ نہیں جاتے. ہاللیلویا. ہماری عبادت ہماری ورشپ خالی ہاتھ نہیں. ایون خدا جب آپ سے ملنے آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے کر جاتا ہے. شفا, برکتیں, پروموشن, ترقی. مثال پورے دل سے, پوری جان سے, پوری عقل سے خدا ان سے پیار کرے. یہ سال 2021 میں عادت بنا لے, پوری پاور سے. سب سے پہلے اٹھے, اگر سنڈے نہیں ہے اٹھے, زمین پر گھٹنے دے کر دعا کریں, ورشپ کریں, بائبل پڑھیں, اپنی رات کو سوتے بائبل پڑھیں لازمی. آپ دیکھیں گے خدا آپ کے لیے کیا کرے گا. ہاللیلویا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں بہت ہی سلوٹ پیش کرتا ہوں, میں امپریس ہوں اپنے بھائیوں سے, مسلم بھائیوں سے. دیکھیں وہ جمعے والے دن کچھ بھی ہو جائے, 1 کروڑ کا گاہک ہو, دکان کا شٹر نیچے کر دیں, آپ کر لیں, آپ کا مریض مر رہا ہوگا, سوری نماز کے بعد ملیں گے. کس کے بعد ملیں گے؟ نماز کے بعد. تو آپ کو کیا ہو گیا؟ سیکھیں اچھی چیزیں, پڑوسیوں سے بھی سیکھتے ہیں, دوستوں عزیزوں سے سیکھتے ہیں, فالو کریں, کاپی کریں. آپ کو کیا سنڈے کو آپ کو بیماری, ہفتے میں 1 دن آنا ہوتا ہے, اس دن بھی پالا پڑ گیا, بارش نہیں ہوئی, یہ ہو گیا, بجلی نہیں تھی, کپڑے استری نہیں تھے, بھائی صاحب کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے. افریقہ میں جا کر دیکھیں لوگوں کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, سائیکل بھی نہیں ہے, کلومیٹر پیدل صبح. میں افریقہ میں جب میں میری وائف باقی ٹیم جب ہم باہر سے دارالسلام اپنے ہیڈ کوارٹر میں وارننگ سروس کے لیے گئے, میں رو رہا تھا گاڑی کے اندر, میں دیکھ کے میں ایون ابھی امیجن کر کے میری آنکھوں میں آنسو ہے.
میں نے دیکھا ہے وہاں ریوائول، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پرس نہیں، بائبل ہے، بھلے ان کو پڑھنی آتی ہے نہیں، بائبل پڑھی ہے اور جا رہے ہیں صبح صبح جا رہے ہیں، صبح رش۔ آپ کسی روڈ پر گاڑی گھما لے، سنڈے والے دن افریقہ میں آپ کو لوگوں کا ہجوم نظر آئے گا، اور سارے کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے اپنے چرچ۔ زور دتا لیں گے، پاکستان میں یہ روایت نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں نے آج صبح تصویریں پوسٹ کی، سن 2000 آلموسٹ 12-13 کی، افاطہ کی چھت نہیں کی تھا، ہمارے کنونشن گراؤنڈ کی، لوگ دھوپ میں 8 دن بیٹھے ہیں، 8 گھنٹے ہر دن دھوپ کے اندر۔ اگر بارش ہوئی ہے تو امبریلا لے کر بیٹھے، عبادت سے نہیں بھاگے۔ آپ لوگوں کے پاس بہانے ہیں، کیوں خدا آپ کو برکت دے؟ کیا خدا آپ کو بارش کے اندر روٹی نہیں دیتا، اندھیری طوفان میں کھانا دیتا؟ کیا آپ کو بچاتا نہیں ہے؟ تو اس سال فلی لکھا ہے، غالب فلی فالو دی لارڈ، غالب نے فلی خدا ان کو فالو کیا۔ آمین۔ فالو کریں، اپنے اسپرٹ میں، اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، کچھ بھی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کپڑے استری نہ ہو، گاڑی ہو نہ ہو، میں نے پیدل خدا کے گھر میں جانا ہے، اپنی پریئر کرنی ہے، اپنی بائبل اسٹڈی کرنی ہے، اپنی نائٹ پریئر جوائن کرنی ہے۔ جب خدا کے گھر سے پلپٹ سے اناؤنسمنٹ ہو، اس کو فالو کرنا ہے، پھر دیکھیں گے خدا کو اتر کے کہے گا، میرے بندہ کرسٹی کا مزاج ہی کچھ اور۔ اپنے نام بولے، بولے میرے بندہ، اپنے نام بولے اونچی آواز میں، مزاج ہی کچھ ہے، اونچی آواز میں بولے، میرے بندہ عمران کا مزاج ہی کچھ اور ہے، میرے بندہ صابر کا مزاج ہی کچھ اور ہے، میری بندی باسرنا کا مزاج ہی کچھ اور ہے۔ اپنے نام بولے، اپنے نام بولے، کم آن، ہاللیلویہ۔ فلی اپنے ساتھ ان کو فلی فالو دی لارڈ۔ آمین آمین۔ یہ مزاج بنا لیں، اس نے فلی فالو کیا ہے۔ ایک اور پوائنٹ اس کے بارے میں بتاؤں گا، پھر میں اگلے پوائنٹ پر سوئچ کروں گا اور اسپیڈلی میں موو کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ وار اینڈ بولڈ مین، وہ دلیر تھا اور جنگجو، دلیر اور جنگجو۔ دیکھیں 85 سال کی عمر میں وہ یشوع سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ پہاڑ مجھے دے دے۔ یہ نہیں کہ وہ خالی تھا قبضہ کرنے کے لیے، ادھر آلریڈی سور میں آلریڈی جبار تھی۔ وہ کہہ رہا 85 سال کے اندر بھی بہت زور ہے میری باتوں میں، اور وہ جذبہ ہے، یہ پہاڑ میں لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو بس اجازت دے، لا میں آپ لیتا ہوں۔ اس نے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، پوتوں پوتیوں کو ٹرین کیا ہوا، دنیا چمچے کچھیاں لا کے پہ جانا، قبضہ کر لینا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ وہ سارے لے کے عورتیں بوڑھے سب چلے گئے، وہ سارے حیران ہو گئے، نکلے نکلے بچے بھی ڈوئیاں چوک گیا۔ اور جو باہر جاتے ہیں یہ ہوا کیا، شہد کی ماکھیوں کی طرح پہاڑ پر چڑھ گئے اور سارے بھاگ گئے۔ 85 سال کی عمر میں اس نے اپنی حد کو انکریز کیا۔ ہاللیلویہ۔ آپ مزدور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، افریقہ میں جا کر دیکھیں، گھر کی بیٹیاں بہویں تاسلے اینٹیں پکڑا کر اپنے گھر کو بنا رہی ہوتی ہیں۔ تسی کہہ رہے ہیں سارے کو مزدوراں دین واسطے پیسے نہیں ہیں، 50,000 کا مزدوری بن رہی ہے، اور جدو 50,000 ہوئے گا پھر ہی باتھ روم بناواں گے۔ آپ لوگوں کو ان کے منگاؤ، خود مزدوری کرو، اپنے گھر کو کھڑا کر دو، شہد کی مکھیوں کی طرح چپٹ جاؤ، کام کو کمپلیٹ کرو۔ دیکھو جا کے افریقہ کے اندر، دیکھو بائبل کے اندر، وہ سارا خاندان غالب کا، کوئی اسپیشل آرمی نہیں تھی، اس نے اپنے بچوں کو لڑنا سکھایا۔ میرے بندہ غالب کا مزاج ہی کچھ اور، ایسے نہیں خدا تعریف کرا، خدا سے خوش ہوا، امپریس ہوا، میرے بندہ غالب کا مزاج ہی کچھ اور۔ ہاللیلویہ۔ جا کر دیکھیں افاطہ، ہمارا جب گراؤنڈ بنتا ہے، آگے ایکسٹینشن کرتے ہیں، ہر سال لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے، جب فرش لگاتے ہیں، پادری پاسٹر، چرچ نہیں پاسٹر، وہاں کئیوں سے مٹیوں اٹھا رہے، لیڈی پاسٹر تاسلے سر پر اٹھا رہے، وہاں بناتی ہیں فرش، یہ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی آنکھوں میں، ایسے ہی افاطہ گرو نہیں کر رہی، وہاں ڈیڈی نے کو بتایا کیسے اپنی ہاتھوں کو بڑھانا ہے۔ آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں مزدوروں پر، مستریوں پر، ہو رہی ہے مستری 5 بجے چھٹی کر گیا، کام نہیں کرتے، تو آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کا گھر ہے، do something۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ورک کریں اس سال اپنی کھوپڑی میں، اس ڈھانچے کو، اس چربی کو، اس گوشت میں، کیڑوں میں کھانے قبر کے اندر۔ اتنی بڑی لاش جب جائے گی، پارٹی ہوگی قبر کے اندر، کیڑے کہیں گے آ جاؤ، بڑی بڑی لاش آئی،
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर कीड़ों की दावत ना मरे, अपनी एनर्जी खुदावंद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए स्पेंड करके जाए, सर्व करके जाए, अपना टैलेंट स्किल ट्रांसफर करके जाए, मेहनती बने, कभी भी आपके हाथ कंगाल नहीं होगा। फिर खुदा उतर के आपके घराने के बारे में कहेगा, मेरे बंदा का मिजाज ही कुछ और। जोर लगाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए चार मैंने बताए थे, चार एलिमेंट्स बहुत जरूरी है। अपनी पहचान, तैयारी और मिजाज। डिफरेंस फिर नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ गॉड। कौन सी चीज है? खुदा की हजूरी बहुत जरूरी है। खुदा की प्रेजेंस अगर आपके साथ नहीं है, आप अपने जोर और अपनी ताकत से, अपनी अकल से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, आप थक जाएंगे। खुदा ज़रूब्बाबेल बादशाह को कह रहे हैं, न जोर से न ताकत से बल्कि मेरी रूह से तो वो इस शहर को तामीर करेगा, मुकम्मल करेगा। खुदा की हजूरी की डिमांड करें, खुदा जहां मैं जाऊं मेरी प्रेजेंस जाए, दफ्तर में मेरे साथ जाए, ऑफिस में मेरे साथ जाए, जहां मैं काम करने जाऊं तेरी हजूरी मेरे साथ जाए। हर जगह स्कूल में अगर बच्चे हैं तेरी प्रेजेंस मेरे साथ हो। खुदा की प्रेजेंस में बैठे, खुदा की हजूरी में बैठे। जब आप खुदा के हजूर बैठेंगे, खुदा की हजूरी आपके साथ जाएगी, आपके साथ मूव करेगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे। खुदा की हजूरी में बढ़ने के चंद फायदे में बताऊंगा, क्योंकि मैं पूरा हवाला नहीं पढ़ूंगा और मैसेज को शॉर्ट करके मैं कंप्लीट करूंगा जस्ट 5-6 मिनट के अंदर। हालेलुया। खुदा की हजूरी में बढ़ने के फायदे कितने तैयार है खुदा की हजूरी के साथ जाए? नंबर 1 फायदा क्या खुदा की हजूरी में जाने का? खुदा की हजूरी के अंदर जब आप मूव करेंगे, सबसे पहला फायदा हम देखेंगे क्या है। खुदा की प्रेजेंस जब आपके साथ। ज़बूर 114 1 से 5। खुदा की हजूरी जब बनी इस्राएल निकले हैं मूसा के साथ, यशवा के साथ, कालब के साथ, खुदा की हजूरी अबर के सतूनों में, रात के वक्त आग के सतूनों में, दिन के वक्त बादलों में खुदा की हजूरी उनके साथ थी। और उसका फायदा देख लें, ज़बूर 114 फेवरेट ज़बूर है मेरा। क्या पावर है प्रेजेंस की। देखिएगा ज़बूर 114 1 से 5 तक ऊंची बात में पड़ेगा। जब इस्राएल मिस्र से निकल आया, याकूब का घराना, ये याकूब का घराना, उसकी सारी नस्ल अजनबी जुबान वाली कौम में से, तो यहूदा उसका मकदस और इस्राएल उसकी मुमलकत ठहरा। ये देखते ही समुद्र भागा। क्या भागा है? समंदर भागा है। आपके रास्ते में कोई भी समंदर, भले वो कोई भी समंदर हो, भले वो ना समंदर हो, आपके रास्ते में खड़ा नहीं समंदर, वो भाग जाएगा। खुदा की प्रेजेंस आपके ऊपर होगी, खुदा की हजूरी। देखिए पहले कुंदन के टुकड़े हो गए, यर्दन के टुकड़े हो गए, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस उनके साथ है। आपके आगे से दुश्मन भाग जाएंगे, रुकावटें खुद भाग जाएगी जब खुदा की हजूरी आपके ऊपर है। अईमान आपको दुआ करनी चाहिए। आगे आगे आगे। ये देखते समंदर भाग के अंदर पीछे हट गया, पहाड़ मेंढों की तरह उछले, पहाड़ियां मेंढों की तरह उछली है। रुकावटें, पत्थर, स्टॉर्म्स, ब्लॉक, बड़े बड़ी माउंटेन जब चलना शुरू किए, रास्ते दे दिए हैं, क्योंकि वो नहीं आ रहा था। हम ज़बूर गाते हैं, जहां जलाल दा बादशाह है, सिर तक ऊंचे करो, ओ जलाल दा बादशाह है। गा के दिखाएंगे, सही अंदर गाएंगे भाई, अवल के साथ में करते गाएंगे क्या? पूरे ऊंचे कर लो। हालेलुया। जलाल दा बादशाह है, सिर तक ऊंचे करो। हालेलुया। जब आप अकेले जाएंगे, लोग कहेंगे पीछे किधर चले, इधर इधर साइड दो। देखा नाके लगे होते हैं, आप कैसे रोक लेते हैं? गड्डी से आते लफाफा कर दो, ऐसे करते हैं। जब आप प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं, आपके आगे गाड़ियां लगी हो 2-4 नीली बत्ती वाली गाड़ियां, आपने हालेलुया। तो जब आप प्रेजेंस के साथ मूव करते हैं, पहाड़ियां जंपों की तरह उछलती हैं, समंदर रास्ते ले लेते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। खुदा की हजूरी में मूव करें, इस साल कोई भी फाता को रोक नहीं सकता। आप आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से।
बिजनेस आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपकी एजुकेशन, आपकी इनकम, आपका लेवल आगे बढ़ेगा। शाउट हालेलुया। यस, आगे बढ़ेगा। 5 मिनट में ज़बूर पढ़ना बड़ा बहुत ज़बूर है। पहाड़ियाँ पेड़ के बच्चों की तरह कूदी, ऐ समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागता है, ऐ जंगल तुझे क्या हुआ कि तू पीछे हटता है, ऐ पहाड़ों तुमको क्या हुआ कि तुम मेढ़ों की तरह उछलते हो, ऐ पहाड़ियों तुमको क्या हो कि भेड़ के बच्चों की तरह कूदती हो, ऐ ज़मीन तू रब के हुजूर, यकूब के खुदा के हुजूर, तू रब के हुजूर थरथरा। जब प्रेजेंस आपके ऊपर होगी, जो मैन ऑफ गॉड प्रेजेंस ऑफ गॉड के साथ होता है, कोई रुकावट उसको नहीं रोकती, कोई उसकी तरक्की को, उसकी प्रमोशन को रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। मेरे फादर की मैं गवाही बताता हूँ, यूके एम्बेसी में गए वो इंटरव्यू के लिए, मामा वैसे साथ चलेगी कि मैंने देखना है कि यूके एम्बेसी में क्या होता है। यूके एम्बेसी में गए तो वहां बैठे, उन्होंने कॉफी दी मेरे डैड को, मेरी मॉम को, और जो पूरा वहां का इंचार्ज था, एम्बेसडर उठकर आया कि अपोस्टल मुंगीरा आए हैं एफाता मिनिस्ट्री से, खुद आए हैं चलकर, उनकी वाइफ साथ है। उनका मैम सॉरी एक्सक्यूज मी आर यू आल्सो गोइंग विद, आप भी जा रही हैं? उसने कहा नहीं मेरा तो भी पासपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने अर्जेंट लाइन में स्पेशल उनका पासपोर्ट निकलवाया, विद इन आवर इधर चेक भी, इधर पासपोर्ट प्रिंट हो गया, इधर उन्होंने कहा ये लेकर जाओ, इस पर रजिस्ट्री कर जाओ, मैडम भी साथ जाएंगे। जिनके ऊपर हजूरी होती है, खुदा प्रोटोकॉल के साथ लेकर जाता है, अल्लाह बराकत, खुदा पर प्रेजेंस हो यीशु के नाम से। या दूसरे रिजेक्ट को आप सिलेक्ट हो यीशु के नाम से, या दूसरे ब्लॉक को आप मूव करें यीशु के नाम से। कोई बॉर्डर आपको रोकने ना पाए, कोई शैतान आपको रोकने ना पाए, कोई जादू आपको रोकने जाए, कोई पावर आपको रोकने ना पाए, कोई स्पेल आपको रोकने ना पाए, कोई चेन आपको रोकने ना पाए। प्रेजेंस के आगे कोई चेन नहीं ठाती यीशु के नाम से। आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। यस, जो चट्टान को चीर और चकमाक को पानी का चश्मा बना देता है। आमीन, आमीन, बोले आमीन। प्रेजेंस ऑफ गॉड की सबसे बड़ा बेनिफिट यह है, रुकावटें आपके सामने दिखती नहीं। हालेलुया। आप समझते हैं, दुआ कर रहे हैं, खुदा के हुजूर रो रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। आपको नहीं पता, जब मकनातीस आपने बचपन में तजर्बा किया होगा, मकनातीस जब वो लोहे के चूड़े के ऊपर लेकर जाते हैं तो एक जगह आती है, उसमें वो कांपना शुरू हो जाते हैं, वो उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं, उसके कशिश को, पावर को फील करते हैं और वो हिलना शुरू हो जाते हैं। और जब आप मकनातीस के साथ किसी लोहे के टुकड़े को रगड़ें और कुछ अरसे के लिए उसको चूड़े के ऊपर ले लें, वो चूड़ा उससे चिपक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी वही चुंबक का करंट, उसके ऊपर कशिश आ जाती है। जब आप खुदा की प्रेजेंस में टाइम स्पेंड करते हैं, रुकावटें, जादू, गर, जंजीरें आपके लिए कुछ नहीं। अपनी मेंटालिटी बड़े करें। जो हजूरी में बैठने वाले लोग हैं, वो जंतर मंतर से नहीं डरते, वो छोटी मोटी बदरूमों से नहीं डरते, वो छोटे मोटे डीमन से नहीं डरते, वो छोटी मोटी हथकड़ियों बेड़ियों से डरते। पलूस और सिलास को आधी रात को जब उन्होंने बांध दिया, काट में जोड़ दिया, वो खुदा की वर्शिप कर रहे हैं। लिखा है कि क्या दिखाना की नींहें हिल गई, सब दरवाजे खुल गए, सब बेड़ियां, सब जंजीरें टूट गई। जब आप प्रेजेंस में बैठने वाले हैं, आप अकेले के दुआ करने से मोहल्ला क्या, सिटी क्या, फैमिली क्या, सारी चेंज हो जाएगी। हालेलुया। इस साल ये स्पिरिट हमें फाता में रेस करनी है। आपके पर्सनल प्रेयर ऑल्टर को मैंने इंपावर करना है, आपको टीच करना है, ताकि आप ऐसे हो कि आपके दुआ करने से गुआंढी भी आकर के दरवाजा खटखा के, तुसी दुआ कर रहे थे, मेरा बच्चा बड़ा रो रहा सी, बीमार से ठीक हो गया, थैंक यू, हालेलुया। फील करें, इमेजिन करें, आप दुआ कर रहे हैं, आपकी गली के 7वें घर तक आपकी दुआ का करंट फ्लो करे। आमीन। पलूस और सिला दुआ करते, बाकी सिर्फ मुंह देख रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, इनको इतने कोड़े लगे हैं, 21 कोड़े, 48 कोड़े, 45 कोड़े, पता नहीं कितने लगे हैं, खून निकल रहा है। ये आए आए हुई नहीं कर रहे, हाय हाय नहीं कर रहे, ये वर्शिप कर रहे हैं। और वहीं नींहें हिल गई, क्या दिखाना हिल गया, शेकिंग हुई है, ब्रेकिंग हुई है, दरवाजे खुल गए, बंधन खुल गए। प्रेयर करना शुरू करें इस साल। मैं आपको कह रहा हूं, राष्ट्रवाद के दुआ करने से शहर सरफराज हो जाते हैं। हालेलुया। ईपी में एक शख्स जॉन नॉक्स था, अमेरिका के अंदर, लंदन के अंदर। जॉन नॉक्स
اتنی ڈینجرس پریئر کرتا تھا. ملکہ نے کہا کہ میں فرانس کی آرمی سے نہیں ڈرتی, میں جان ناکس کی دعا سے ڈرتی ہوں کہ جب یہ دعا کرتا ہے, یہ ایلیا کی طرح دعا کرتا ہے اور اس کے دعا سے ہیون اوپن, ہیون لاک ہو جاتا ہے. آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف خدا کو ٹائم دینا شروع کریں. جب پریزنس آپ کے آگے ہوگی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی رکاوٹ آپ کے منہ پر رکاوٹ نہیں ہوگی. پاس صاحب یہ رکاوٹ میری شخصی میں آ رہی ہے, یہ رکاوٹ who is the problem. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. میرے فادر بتاتے ہیں جب فاتح منیسٹری کو خدا نے بلند کرنا شروع کیا تو وہاں ایک اور مشہور جادوگر, اگر کوئی تنزانیہ اترتا تو یا تو وہ میرے پاس آتا یا اس جادوگر کے پاس. دو لوگ کلیئر تھا. اگر تنزانیہ کو باہر سے یوکے لندن سے آ رہا ہے, یا تو وہ جادوگر کے پاس جاتا یا اپوسل مغیرہ کے پاس فاتح میں آتا. کہتا شروع میں مجھے بڑا اچھا لگا. وہ ایون جب اس سے کوئی مدر کوئی کیس حل نہ ہوتا وہ کہتا مغیرہ صاحب کے پاس چلے جاؤ, جادوگر خود بھیجتا. لیکن ایک دن روح القدس نے میری ملاقات یسوع سے کروائی. اپائنٹمنٹ ٹائم, روح القدس نے مجھے بتایا ریڈی ہو جا, جیسس کرائسٹ تجھ سے ملنے آ رہے ہیں. اور میں ریڈی ہو گیا. خدا نے کہا ایک ہی میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. ہاللیلویہ. اس کی کاروبار کو شک کرنا ہوگا. کہاں جی اس نے دعا کی, اس نے کہا اس کے جو جہاں یہ بیٹھ کر جادو کرتا ہے گھاس اگنی شروع ہو جائے, سانپوں کا بسیرا, ٹڈیاں مکڑیاں جالے لگ گئے. اس نے پیر کی ڈالی. اگلے دن وہاں خبر ہے اخبار کے اندر وہاں کوئی کام کروائیں گے, اس کو سانپ لڑ گیا. انہوں نے باقیوں کو بلایا, دوبارہ نہیں جانا تو زہریلے سانپ ہے. انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا اپنے جہاں وہ جادو کرتے بیٹھ گئے. وہ بھاگ گیا بنا اور آج تک نہیں پتا وہ کہاں گیا. ہاللیلویہ. پریئر سے آپ لاک کر سکتے ہیں, آپ شٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. کتوں میں سامنے آ رہی ہے. ہاللیلویہ. تو طبیعت دیکھیں کیسی آپ کی طبیعت ہے. جب آپ پریزنس چاہتے ہیں رکاوٹیں آپ کی زندگی سے دور ہوگی. نمبر 2, پریزنس کے اندر خدا آپ پر فیور کرے گا. جب حضوری آپ کے اوپر ہوگی آپ کے اوپر فیور ہوگی. جہاں جائیں گے لوگ آپ کو فیور دیں گے. فیور کا مطلب کیا ہے؟ لوگ آپ کو لائک کریں گے, لوگ آپ کو ایکسپٹ کریں گے. ایکسپٹیبلٹی ہے, لائکبلٹی آپ کے اوپر آ جائے گی. لوگ آپ کو ہر جگہ لائک کریں گے کیونکہ پریزنس آپ کے اوپر ہے. میک اپ کی وجہ سے نہیں, کپڑے کی وجہ سے نہیں, ویسے ہی لائک کریں گے. ایون آپ کے دشمن. لکھا جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں وہ اس کے دشمنوں کو کس کو دوست کر دے. اس سال کچھ دشمن بھی آپ کو گفٹ بھیجنے والے. پتہ نہیں پہلا تو میں بڑا لگے نا پر میں نے گفٹ دے رہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو لائک کر رہے ہیں. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. میں سامان اپنی اسپرٹ میں دیکھ رہا ہوں کا گھرانہ آگے بڑھ رہا ہے, آپ کی فیملی آگے بڑھ رہی ہے. کچھ لوگ کنسٹرکشن کریں گے اس سال, خدا ان کو پرووائڈ کرے گا. کچھ لوگ بیٹے بیٹیوں ایک دو تین بیاہ کریں گے, خدا پرووائڈ کرے گا. کچھ لوگوں کو خدا ویزا دے گا, وہ ٹریول کریں گے. کچھ لوگ نیا پلاٹ, نئی کار, نئی گاڑی لکھ رہے ہیں. اس سال خدا آپ کو ایڈوانس کرے گا. اگر آپ وہ ہے جمپ کریں گے شاؤٹ ہاللیلویہ. اگر وہ آپ ہے جمپ اینڈ شاؤٹ ہاللیلویہ. بولے آئی ریسیو اٹ, آئی ریسیو اٹ. ہاللیلویہ. بیٹھیے گا 10-2-3 اور باتیں ہیں. جب پریزنس آپ کے اوپر ہے. نمبر 3, فتح آپ کا پورشن ہے. کیا پورشن ہے؟ جو آپ سے لڑ رہا ہے وہ غلطی کر رہا ہے اس کو بتا دیں, اور نہیں دیتے. اس نے کہا سوری میرے سے نہ لڑ, تیری میری کوئی لڑائی بنتی ہے. بولے پریزنس آف گاڈ میرے ساتھ ہے, روح القدس میرے اندر ہے, لہو میرے اوپر ہے, آگ نے مجھے لپیٹا ہوا ہے, فرشتے میرے ساتھ ہیں. میرے سے کیوں لڑتا ہے؟ تیرا میرا جوڑ نہیں ہے. آمین. فتح آپ کا پورشن ہوگی, فتح آپ کا پورشن ہوگی. وکٹری شال بی یور پورشن. آمین. کوئی تنگ کرے پڑوسی, آپ نے کمانڈ کرنا مائی گاڈ, اس کا جینا نام ہو جائے گا. اس کے فتح میرا پورشن ہے. I am the victor. میں فاتح مسیح میں, میں فاتح, more than a victor. ہاللیلویہ. اگر موت پاتال میرے یسوع کو نہیں روک سکی, جس کے اندر یسوع ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ہاللیلویہ. یسوع آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ شک ہے آپ کو.
تو اپنی آئیڈینٹی چوز کرے. جب میں پہلے بتا چکا ہوں, اگر آپ کو شک ہے, آپ کو ڈاؤٹ ہو, مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے, مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے, کچھ بھی نیوز کیا دے, مجھے پتا ہے I'm going higher. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. میں دیکھ رہا ہوں چرچ کے اندر already very soon کچھ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوں گی. almost 3 گاڑیاں بہت جلد آنے والی ہیں. چھٹے مہینے سے پہلے یہاں میں 3 گاڑیاں لے کر آؤں. اگر وہ گاڑی آپ کی جمپ and shout hallelujah, hallelujah. کوئی گھر کی تعمیر کرنے والا ہے, کوئی بلاک خریدنے کے والا آپ ہے, جمپ and shout hallelujah. بولے میں ایڈوانس ہونے والا, کingdom کی خاطر, نام کی خاطر میں آگے بڑھنے والا ہوں. میں چلتا پھرتا 10 لوگوں کو, 21 لوگوں کو بتائیں, بولے میری زندگی یسوع کے نام کی گواہی ہوگی. Come on, meet 21 people. 21 لوگوں سے میرے گواہی ہوگی. 21 لوگ کاؤنٹ کر کے بتائیں, بولے میری زندگی گواہی ہوگی. مالا بات شکر دیتا براکا کوبراکا سیتا لیبرے کے تھے پیانڈا لباسا کا رالوش شاندے کھانڈا بیا کا سیتے لیکیا تالاباز زوردو زادہ تالاباز دیتے کھاریا موشوں. پریزنس کا فائدہ کیا ہے؟ رکاوٹیں دور ہو رہی. نمبر 2 فائدہ بتایا تھا, آپ پر فکر ہوگی. نمبر 3 آپ فاتح ہوں گے. نمبر 4 آپ کی پروٹیکشن ہوگی. کیا ہوگی آپ کی پروٹیکشن ہوگی. کیا ہوگی آپ کی پروٹیکشن ہوگی. پروٹیکشن ہوگی آپ کی. کیا ہوگی آپ کی حفاظت ہوگی. اسرائیل کا خدا اسرائیلیوں کے آگے آگے تھا, پیچھے اسرائیل, پیچھے مصری تھے, اور مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان ایک بادل تھا. ہیلیلویا. ایک دیوار تھی, وہ تک نہیں پہنچ, وہ دیکھ رہے تھے ان کو جا رہے, اور ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. پروٹیکشن. آمین. جب آپ خدا ان کے ساتھ ہیں, ایون جب وہ جشن کی وادی میں تھے, ویلی آف گوشن میں تھے, پروٹیکشن تھی. وہاں مکھیاں آئیں, ان پر مکھیاں نہیں, وہاں اندھیرا ہوا, وہاں اندھیرا نہیں ہوا. وہاں بیماری آئیں, گوشن میں, ویلی آف گوشن میں کوئی نہیں چیز, کوئی بیماری نہیں ہے. کرونا دوسروں کو ٹچ کرے پر فاتح کو ٹچ نہیں کرے. غربت دوسروں کو ٹچ کرے, آپ کے گھر کو ٹچ نہیں کرے. کے سایہ میں کرے گا. آپ پروٹیکٹر ہوں گے. مرغی کے بچے پروں کے نیچے محفوظ ہوتے ہیں. آپ بیماری سے, وبا سے, طوفان سے, آندھی سے, آفت سے محفوظ رہیں گے. مصری گھوڑوں پر, رتھوں پر, بہترین چائلڈ پر ان کا پیچھا کر رہے تھے, وہ پیدل تھے. ذرا سوچیں, امیجن کرے, پیدل بندوں کو رتھ پر نہیں پکڑ سکے گا, ان کے پہیے ہوا میں گھومتے. ہاللیلویا. جادوگر پیچھا کرتے رہیں گے, جادو کروانے والے پیسے دیتے رہیں گے, ان کے اکاؤنٹ خالی ہو جائیں گے. آپ کی گردن تک نہیں وہ پہنچ سکیں گے, آپ کے بزنس تک نہیں پہنچ سکیں گے, آپ کی وائف, آپ کے بچوں تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے. کیونکہ جب آپ پریزنس کے اندر ہیں, آپ پروٹیکٹڈ ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پریزنس کا فائدہ کیا ہے, اس لیے وہ خدا کے حضوری میں جانے سے ڈرتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں کیسے ہے. خدا کے حضوری میں نمبر 1 میں نے بتایا, رکاوٹیں دور, رکاوٹیں سمندر کودتے ہیں, راستہ دے دیتے ہیں. نمبر 2 آپ کو فیور ملتی ہے. نمبر 3 آپ فاتح ہیں. نمبر 4 آپ پروٹیکٹر ہوتے ہیں. دیکھیں جشن کی وادی میں وہ جشن کر رہے ہیں, وہ موج مستی میں ہیں, لیکن وہاں دیکھیں, وہاں اندھیرا ہو گیا, پورے مصر پر اندھیرا ہو گیا. جشن کے اندر لائٹ جل رہی, وہاں مچھر مکھیاں حملہ کر رہے ہیں. جشن میں ایک مچھر نہیں, جشن کی وادی بھی مصر کے اندر تھی, پر فرق کیا تھا؟ وہ محلہ, وہ بستی, وہ وادی خدا کے لوگوں میں, خدا ان کی حفاظت کر رہا تھا. زور سے ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. جتنی غربت افریقہ میں ہے, امریکہ یورپ میں نہیں ہے. جتنے بندے اٹلی یورپ میں مرے ہیں, امریکہ میں مرے ہیں, افریقہ میں ایک بھی نہیں مرا. وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ وہ سیدھے سادے لوگ, ہم سے بھی زیادہ غریب, ہر روز خدا کی پریزنس کے اندر ہیں. اس لیے خدا نے افریقہ کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھا. دونوں طریقے کا پریزنس. ہاللیلویا, ہاللیلویا. پریزنس کے اندر پروٹیکشن ہے, آپ محفوظ ہیں. ایک اور پوائنٹ, کتنے لوگ برکت پا رہے ہیں؟ پریزنس کے اندر پروویژن ہے. من اور سلوہ آسمان سے اترتا ہے, کیونکہ خدا موجود ہے. روٹی کی تنگی تب ہوتی ہے
پیسے کی تنگی تب ہوتی ہے، کپڑوں کی تنگی، جوتوں کی تنگی تب ہوتی ہے جب خدا کی حضوری آپ سے جدا ہے۔ جب آپ حضوری کے اندر ہیں، لکھا ان کے کپڑے بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے، ان کی جوتیاں بھی جوان ہوتی تھی، کپڑے بھی جوان، بچے جوان ہوتے، کپڑے بھی جوان ہوتے، پھٹے نہیں ہیں، چینج نہیں کیے۔ پڑھ کے دیکھے جا کر بائبل، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا خدا کتنے بڑے معجزے کر سکتا ہے۔ وہ جوتی بغیر اتارے بڑی ہوتی جا رہی ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، پیار بڑا ہو رہا ہے، جوتی بھی بڑی ہوئی، کپڑے بھی بڑے ہوئے۔ لکھا خدا کی حضوری میں کوئی چیز پرانی نہیں۔ آسمان سے خدا ان کے لیے مانو سلوا چٹانوں سے پانی پلاتا رہا۔ ہاللویا! بنجر بیابانوں میں خدا ان کو لے جاتا رہا، ان کو مہیا کرتا رہا بغیر مزدوری کی۔ خدا کی پریزنس کا فائدہ ہے، خدا آپ کو پروائڈ کرتا ہے۔ آپ کی فیملی اس سال آجی کو شدائی ہو، کچھ بھی نہیں چاہیے، خدا ان کی حضوری سے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ پریزنس کی حضوری ہو، جیسے ہندی پانی کے نالوں پر برستی ہے، میری روح تیری پیاسی ہے۔ جب یہ پیاس آپ کے اندر آ جائے گی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو ضرورت نہیں ہوگی بتانے کی کیا چیز مجھے چاہیے۔ ہاللویا! کانا گلیل میں یسوع نہیں تھا، پریزنس نہیں تھی، جیسے ہو گیا ہے ان کی شادی کی ضرورت کمی دور ہو گئی ہے۔ پریزنس مجو کی کمیاں دور کر دیتی ہے، تنگیاں دور کر دیتی ہے۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں، اس سال خدا کی حضوری افاتا کے فیملیوں پر، بچوں پر، بیٹیوں پر، بیٹوں پر تنگیوں کو دور کر دے، تنگیوں کو دور کر دے، ضرورتوں کو دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے۔ جو بھی ضرورت ہے، میں نہیں جانتا کس چیز کی ہے، خدا اس ضرورت کو پورا کرے، خدا اس ضرورت کو پورا کرے۔ کیونکہ جہاں بادشاہ ہوتا ہے، اس کے بچے بھیک نہیں مانگتے، اس کے بچے ترلے نہیں کرتے۔ ذرا سوچے، آپ ماں باپ ہیں، آپ کا بچہ 10 روپے مانگ رہا ہو، 100 روپے، 1000 روپے مانگ رہا ہو، آپ نہیں دیں گے؟ اگر آپ کے پاس ہے تو میرا خدا کنگال خدا نہیں ہے، میرا خدا بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ بادشاہ ہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ زوردار تعریف کے بھیجا، ہاللویا! ہاللویا! اپنے ساتھ ملکوں کے لیے میں بادشاہ ہوں، اور لیڈیز کے میں ملکہ ہوں۔ جو میرا باپ ہے وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آنے جملے پہ غور نہیں کی، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ بادشاہوں کا۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، بولے وہ بادشاہ میں ہوں۔ میری وائف کوئین ہے، میں کنگ ہوں۔ ہاللویا! آپ کے پاس یہ پرنسز ہیں، آپ کی بیٹیاں پرنسز ہیں۔ اپنی بیٹی کو کال کرے، پرنسز کم ہیئر، پرنس کم ہیئر۔ ہاللویا! ایسے لگے ایک بات جانے کا سو، ایسے لگے پرنس کر کے بلائیں۔ ہاللویا! دیکھو تیرے پتر ایسا ایسے نہ بولے، پرنس کر کے بلائیں اس کو۔ ہاللویا! آپ کے بچے شہزادے ہیں، آپ کی بیٹیاں شہزادی ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ کی بیوی ملکہ ہے، اور آپ کا خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ زوردار تعریف کے بھیجا، ہاللویا! لاکھ لاکھ کا صدقہ دیا تو میں دیکھ رہا ہوں خدا اس سیزن میں جو لوگ اڈاپٹ کریں گے پریئر کو اپنی فیملی کے اندر بیٹھے، پوری فیملی رات کو دعا کرے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پریزنس میں بیٹھے، بتائے جن کے ڈنڈے والے شروع میں آپ کو سختی کرنی پڑے گی، بٹھائیں ان کو پہ نہیں۔ اس سال ہم نے خدا کی حضوری میں بیٹھے، اس سال ہم نے خدا کی حضوری میں بیٹھے، کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سال بہت ہارڈ ہو جائے گا اگر پریزنس آپ کے اوپر ہے۔ خبرنامے آپ کو پاگل کر دیں گے، خبرنامے ٹی وی کے چینل آپ کو پاگل کر دیں گے، دیوانہ کر دیں گے، مائیگرین ہو جائے گا خبریں دیکھ دیکھ کے۔ اگر آپ پریزنس کے اندر نہیں ہیں، جب آپ پریزنس کے اندر آپ کہیں گے شٹ اپ، خدا مجھے شائن کر دے گا۔ جو طوفان آیا، طوفان نوح، طوفان نہیں رکے گی، آپ سے نہیں رکے گی، پر سننے آپ کے لیے کیا مقاصد؟ طوفان خدا نے بھیجا، بالکل بھیجا، آپ کے آئیں گی، بالکل آئیں گی، مصیبتیں بالکل آئیں گی، آئی۔ وہ طوفان نے، منافق نے باقیوں کو برباد کیا، نوح اس کی فیملی، اس کی کشتی اوپر اٹھتی گئی، لوگ ڈوبتے گئے، نوح کی کشتی اوپر اٹھتی گئی۔ جو پریزنس کے اندر ہوں گے وہ مصیبت سے اوپر ہوں گے، لوگ ڈوبیں گے، آپ بچ کے گئے گے یسوع کے نام سے۔ ہاللویا! اس سال خدا کے دعوت کو بلند کرنے والا ہے، اس سال خدا چرچ کو بلندی کو لے جانے والا ہے، خدا چرچ کو پلٹ کرنے والا ہے، خدا چرچ کو انوائٹنگ دینے والا ہے۔
prosperity देने वाला है, church को power देने वाला है। Hallelujah! Presence के अंदर फायदा है। आप फलते हैं, आपको फेवर है, रुकावटें दूर हो रही हैं, आपको मुहैया किया जा रहा है। आखिरी पॉइंट मैं क्लोज करूंगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे कि खुदावंद इस साल मुझे तेरी प्रेजेंस चाहिए। प्रेजेंस के अंदर लिखा ही प्रोवाइड हीलिंग, वो शिफा भी मुहैया करता है। अगर उन्होंने थोड़ी सी गलती की है, आज की सांपों ने उनको काटा है, तो उसने डायरेक्शन दिया कि तू लकड़ी पर बल्ली बना और उस पर सांप लटका, जो उसको निगाह करेगा शिफा पाएगा। और जैसे कि हमको हीलिंग मिल रही है, कड़वे पानी ठीक हो रहे, नीचे हो रहे, खुदा आपको हील करता है जब आप खुदा की प्रेजेंस में होते हैं। तो ऑलरेडी आपके फोड़े, फिंसियां, खारिश, एलर्जी, बांझपन, बदबुएं, रसौलियां सब कुछ जानते हो। जब आप उसकी हजूरी में जाने वाले हैं तब आप रोएंगे जब आप हजूरी से दूर होंगे। लेकिन अगर आप हजूरी के अंदर हैं, दाऊद कहता है खुदाया तेरी हजूरी को न सके मैं। हम ये कबूल करेंगे, खड़े हो जाएंगे, सब करेंगे।